أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. سورة البقرہ آیت نمبر 219. آپ کو عرض کیا تھا جی کہ یسألونک کا سلسلہ چلا ہوا ہے اور یہاں 7 دفعہ لفظ یسألون آئے گا. فرق یہ ہوگا کہ پہلے 4 دفعہ میں واو کے بغیر ہے اور آخری 3 میں واو کے ساتھ ہے، لیکن جو پہلے 3 بغیر واو کے ہیں نا یسألون، وہ ایک الگ الگ قسم پر مشتمل ہیں. کس چیز کی قسمیں چل رہی ہیں جی؟ عثمان بتائے گا کس چیز کی قسمیں چل رہی ہیں؟ احکام جدل کی، الاحکام الجدلیہ کی قسمیں ہیں. تو 3 قسمیں پڑھ چکے. پہلی قسم الاحکام تعلیم الفطرت، دوسری قسم الاحکام و تعلیم الخیر فی المال والقتال، اور تیسری قسم احکام و تعلیم الحلال والحرام فی الدین والنفاذ. نفاذ کے آگے بریکٹ میں لکھوایا تھا قتال. اب آ گیا جی یسألونک عن الخمر والمیسر. یہ جو بغیر واو کے شروع ہو رہا ہے نا، نئی چیز کوئی شروع ہو رہی ہے. میری طرف توجہ ہے جی آپ کی؟ بتایا تھا نا نئی چیز کوئی شروع ہو رہی ہے. لیکن جو اگلا یسألون ہے نا واو کے ساتھ ہے، اس کا مطلب ہے وہ پچھلے کے ساتھ فصل اس کا نہیں ہے بلکہ وصل ہے، جڑا ہوا ہے، تو وہ پچھلے کی طرح ہے. لیکن ہے چونکہ سوال، تو اس لیے آخری جو 4 ویسألون ہیں نا جی، یہ سارے ایک قسم پر مشتمل ہوں گے. آخری 4 ویسألون کتاب اللہ کا سیٹ اپ دیکھا جی کتنا پیارا ہے. اب یہ ہمیں قرآن اپنے پیچھے چلا رہا ہے، اپنے اشارات کے، اپنے الفاظ کے، واو فا ان چیزوں کے پیچھے. ہم کتاب اللہ کے پیچھے چلیں تو تفسیر بالراج سے بچتے ہیں. تو یہ آخری 4 کے اندر کیا آیا جی؟ الاحکام و تعلیم. کیا لکھنا ہوگا جی آپ نے؟ تعلیم الشرافتی فی الاہل والمال فی الاہل والمال. تعلیم الشرافہ، احکام اور تعلیم الشرافہ، یہ 4 ویسألون پر مشتمل ہو گئے. یہ ہماری قسم. تو ٹوٹل کتنی قسمیں بن گئی جی؟ 4 قسمیں. میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ سلسلہ 4 کا چل رہا ہے. اچھا جی 4 یسألون کے اندر جب یہ ایک قسم آئے گی تو آپ کو پتہ ہے جی ہر قسم کتنے احکام پر مشتمل تھی؟ 6 احکام پر مشتمل تھی. اب یہ والی قسم بھی 6 احکام پر مشتمل ہوگی، لیکن 4 ویسألون کے اندر بکھری ہوئی ہوگی. 4 ویسألون کے اندر سمجھا جی. اب ذرا آپ دیکھیں گے کہ کس طرح ہے. پہلے 3 یسألون ایک اور آخری 4 یسألون ایک ہیں، لیکن آخری جو 3 یسألون ہیں نا ان کو بھی دیکھنا ہے ہم نے انشاءاللہ، اور آخری ایک جو بچے گا نا پھر اس کا بھی ہم نے اس کے اوپر بھی نظر کرنی ہے. تو تب جا کر ہمارا تدبر پورا ہوگا. آسان ہے کہ کوئی مشکل ہے جی؟ آسان ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک عن الخمر والمیسر. آپ سے پوچھتے ہیں شراب کے بارے میں اور جوا کے بارے میں. جوا اس چیز کو کہتے ہیں نا کہ جو بغیر محنت کے قرع اندازی کے ساتھ بندہ مال کا مالک بنتا ہو. بغیر محنت کے اگر آپ مال کے مالک بنے ہیں تو وہ تحفہ بن جائے گا، آپ کو کسی نے تحفہ دیا ہوا ہے. لیکن قرع کے ذریعے اگر بغیر محنت کے مال حاصل کرتے ہیں نا تو وہ جوا بنتا ہے. کس طریقے سے جی؟ جوا وہ ہے جب آپ کسی کا مال حاصل کرتے ہیں. ایک ہے نا لاٹری انعام کے طور پر آپ کو ایک ہی آدمی نے قرعہ ڈال کر کہا بھائی 4 بندوں کو میں نے یہ پیسے دینے ہیں، لیکن میں قرعہ ڈالتا ہوں ان میں سے جس کا نام نکلا میں اسی کو دوں گا. تو یہ میسر نہیں ہے.
کسی دوسرے کے مال کا ظلمن وارث بننا کہ وہ بندہ خود بھی کہ چار بندے برابر کے بیٹھے ہیں کہ بھئی اس مال کا مالک کون بنے، قرعہ ڈالا جی وہ مال حاصل کر لیا، جبکہ جو مال خود ڈال کر انعام کے طور پر باقیوں میں انعام تو اس نے دینا ہے، قرعہ اگر ڈالتا ہے صرف سلیکشن کے لیے تو وہ میسر نہیں ہوگا۔ تو جوا وہ ہوتا ہے جو کسی کے مال کا بغیر اجازت کے صرف قرعے کے ذریعے مالک بننا، اس کو کیا کہیں گے؟ مثلا آپس میں آپ گیم کر رہے ہو نا، نعوذ باللہ، اور گیم کرتے ہوئے آپ کہیں کہ یہ پیسے ہیں ہم ساروں نے جمع کیے، جو جیتے گا یہ پیسے اس کے ہوں گے، تو یاد رکھنا اب ساروں کی چاہت ہوگی نا کہ یہ پیسے میرے ہو جائیں، دیکھا یہ ساروں کا مال اس میں موجود ہے۔ اب قرعہ کے ذریعے یعنی اب جو جیتا تو اسی کو وہ ایک قسم کا قرعہ ہے، تو اب جو جیتا وہ اس مال کا مالک بنا تو خالص جوا ہے۔ اور اگر کوئی تیسرا بندہ آ کر کہہ دے کہ جو ٹیم جیتے گی یا جو آپ میں سے جیتے گا میں اس کو دوں گا، تو اب وہ خود چونکہ انعام دینا چاہتا ہے تو وہ میسر نہیں ہے، وہ جوا نہیں ہے۔ آپس کے پیسے اگر رکھیں، بہرحال یہ میسر کیا کام ہے میں نے ایک مثال کے ذریعے آپ کو سمجھا دیا ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، سوال آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں کرتے ہیں۔ اچھا جی، اب ہمارے لیے مشکل کیا ہے کہ ہم نے یہ ڈھونڈنا ہے کہ یہ کتاب اللہ یہاں یہ مسئلہ کیوں بیان کر رہا ہے۔ میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ یسألونک جو پہلے آیا تھا نا عن الاہلہ، اس کا چاندوں کے بارے میں سوال تھا تو کہا فضول سوالوں سے بچو، فضولیات میں نہ پڑو۔ اس کے بعد جو اگلے یسألون آئے نا وہ پچھلے یسألون سے کو ان کا سوال ابھرتا تھا، اس لیے ان یسألون پر زیادہ ڈانٹ نہیں فرمائی کیونکہ وہ ایک سوال ناشی تھا، ابھرتا تھا، تو اس لیے ان سوالوں کے جواب دے دیے، جبکہ پہلے یسألون پر تھوڑی ڈانٹ بھی پلائی، زجر بھی کیا کہ فضول سوالات کیوں کرتے ہو۔ تو میں نے آپ کو عرض کر دیا تھا دوسرا اور تیسرا یسألون کیوں آیا، کیا سوال پیدا ہوا تھا اور کہاں پیدا ہوا تھا، وہ میں نے آپ کو سمجھایا۔ اب یہاں سوال پیدا ہونا ہے کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ کوئی پچھلی گفتگو سے سوال پیدا ہوا ہے جو اس کا ذکر اللہ کریم نے یہاں بنا دیا ہے، تو اب بس یہی ڈھونڈنا ہے کہ اس کے بعد کس چیز کا حکم آیا تھا جی؟ انفاق اور شہر الحرام کے جہاد کے بعد کس چیز کی حکم آیا تھا؟ اتم الحج والعمرۃ للہ۔ آپ دیکھیں جی، اتم الحج والعمرۃ للہ، پہلے تو ویسے بات کرتے ہیں نا، پھر دیکھتے ہیں کہ واقعی ترتب ہے بھی صحیح کہ نہیں ہے، یا ہم اپنی طرف سے کھینچ تان کر ترتب تو نہیں بنا رہے۔ سوال پیدا کیا ہو سکتا ہے کہ جو آپ کے پاس مال ہونا وہ ہم فریشمنٹ پر اڑائیں، کیا ہمارے لیے جائز ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مال کو اپنی بنائی ہوئی فریشمنٹ اپنے منافع میں استعمال نہ کرو، بلکہ حج پر لگاؤ۔ جو مال تمہارا زائد ہے نا وہ تم نے حج پر لگانا ہے، من استطاع الیہ سبیلا، جس کو طاقت ہے وہی جا کر حج کرے۔ اچھا جی، زائد مال ہے وہ ہم نے اگر حج اور عمرہ پر لگانا ہے تو یہ حج اور عمرہ ایک قسم کی فریشمنٹ ہے، ایک قسم کی ہماری تعلیم و تربیت ہے، ذہنی اور بدنی صلاحیت کو اجاگر کرنا ہے۔ تو پھر کوئی اور ہم اپنی طرف سے اگر کام کرتے ہیں ذہنی بدنی صلاحیت کے لیے، کھیل کود کے لیے، یا شراب جو پیتے ہیں تو کچھ دیر کے لیے طاقت آ جاتی ہے نعوذ باللہ، یا ذہن دنیا مافیہ سے کٹ جاتا ہے، ایک قسم کا کچھ لمحات سکون کے گزر جاتے ہیں، ویسے بندہ خود تو اگرچہ خلجان بک رہا ہوتا ہے نا، لیکن دنیا مافیہ سے کچھ لحظوں کے لیے جان تو بندہ چھڑا لیتا ہے۔ حج عمرہ کریں یا یہ کام کریں، کیونکہ وہ بھی زائد احکام تھے نا، نفاذ کے لیے تربیت کی ضرورت تھی، تو وہ اس لیے زندگی میں ایک ہی دفعہ اور ساروں کے لیے نہیں ہے بلکہ جن کے پاس مال ہے۔ تو کہا جوا اور شراب یہ بھی تو اسی کے لیے ہم نے بنائی ہوئی ہے کہ زائد امور ہیں، چلو کچھ لحظہ تو فرمائے یسألونک عن الخمر والمیسر، اس کا جواب دے دو کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، پورا جواب بعد میں سمجھاتا ہوں۔ اب اس کا سوال پیدا ہو سکتا تھا لہذا یہاں پر آیا۔ اور دوسرا ترتب دیکھیے، الحج والعمرہ دو چیزیں تھیں نا، یسألونک عن الخمر والمیسر دو چیزیں، اور الحج میں کیا ہوتا تھا ذرا دیکھ لیجئے، اتم الحج والعمرۃ للہ فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي۔
پہلی بات یہ ہے کہ حج اور عمرہ کے اندر کیا ہوتا ہے جی کہ تمہاری احصار ہو جائے تو ذہنی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے اس حصار سے نکلنا ہوتا ہے، جبکہ اس کے الٹ اور مقابلے میں آتی ہے شراب، یہ تمہاری ذہنی صلاحیتوں کو ختم کر دے گی۔ آگے ہے فمستیسر من الحج، جب آپ حج عمرہ کرتے ہیں نا تو کوئی آسانی کے ساتھ قربانی کرے، وہاں لفظ مستیسر آیا اور آگے لفظ میسر ہے، وہ میسر وہ آسانیاں نہیں حاصل کرنی، یہ والی آسانیاں حاصل کرنی ہے۔ اسی طرح یہ جو حج ہوتی ہے اس کے اندر اہم فریضہ کے طور پر ہے، عمرہ ہو یا حج ہو، اس کے اندر اعظم من رأس ہی یہ سر کو حلق ہوتا ہے، ولا تحلقوا رؤوسکم حتی یبلغ الکتاب، تو یہ حلق کرنا یہ اہم چیز ہوتی ہے، اور یہ حلق کرنا ذہن کے لیے اور صحت کے لیے یہ بطور ٹریننگ کے اللہ نے جاری کروایا حج اور عمرہ کے اندر بطور تربیت کے، جبکہ شراب کا اثر بھی بعین ہی اسی طرح ذہن پر ہوتا ہے، اس کے الٹ کر کے، جبکہ اللہ تو تربیت کے لیے کر رہے ہیں اور یہ فضول اپنے دماغ کو خراب کرنا ہے، بالکل اس کے الٹ آ رہا ہے ترتب اس طریقے سے۔ اور اسی طرح حج کے اندر کیا ہوتا ہے جی کہ لا رفث ولا فسوق ولا جدال، تینوں کام ہوتے ہیں نا کہ یہ نہیں کرنے، جبکہ شراب کے اندر ہوتے یہی تین کام ہیں، رفث بھی ہوتا ہے، فسوق بھی ہوتا ہے اور جدال بھی ہوتا ہے۔ او جی تو یہ شراب پر سارا یعنی حج ایسی امر ہے کہ جو تمہارا عین فطرت کے مطابق ہے، اور بے عین ہی افعال حج کے خلاف جو فطرتی امور کو چیلنج کرنے والی چیز ہے نا وہ ساری شراب ہے، اس کے اندر سب وہ گن موجود ہے جس سے نکالنے کے لیے تو اللہ نے حج کا اجرا فرمایا جی کہ عام انسانیت اس جیسی چیزوں کے قریب بھی نہ جانے پائے، سوچے بھی نہ، اتنی اچھی ٹریننگ ہونی چاہیے، جبکہ شراب یہ ساری بیماریوں کی جڑ ہے۔ اس لیے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جماع الاثم ہے، تمام گناہوں کو جمع کرتی ہے، جس طرح کہ حج تمام نیکیوں کو جمع کرنے کے لیے اور تمام گناہوں سے پیچھے چھڑانے کے لیے خاص تربیت ہے نا، اسی لیے تو زندگی میں ایک ہی دفعہ ہے، تو بعین ہی شراب حج کا الٹ بنتا ہے، الخمر والمیسر۔ اچھا الف با تا سا جیم ہا اور خا ہوتی ہے نا، حج جیم اور ہا پر مشتمل ہے اور آگے شراب ہے، خا پر وہ مشتمل ہے، اس کا مطلب ہے یہ بعین ہی اس کا کوئی ترتب ہو رہا ہے۔ اور باقی ایک چیز بچ گئی تھی وہ تھا المیسر، جوا۔ اگلی آیت ایک ہی بچی ہے، وہ ذرا دیکھ لو کون سی ہے، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام۔ یہ جو آیت تھی، یہ آیت کیا کہتی ہے کہ اللہ کا فضل تم تلاش کر سکتے ہو، جوا نہ ہو، اس کے مقابلے میں جوا یعنی مال ہی اگر حاصل کرنا ہے حج کے موقع پر، یعنی بعین ہی اس پر ترتب ہو رہا ہے، سوال پیدا ہو تو اس کا جواب ہے، سوال پیدا نہ ہو تو تب بھی اللہ نے حج پر اس کا ترتب کیا، اور میسر کو حج کے اندر رہنے والے فوائد کے ساتھ اس کا ترتب کیا، مستیسر من الحج اور لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من عرفات کے ساتھ۔ اور یہ اس بات کی دلیل بن گئی ہماری کہ دیکھو جی پچھلا یسألونک آج خود نہیں آیا تھا، بلکہ وہ فطرتی طور پر ایک پیدا ہونے والا سوال تھا۔ یہاں مفسرین کرام رحمہم اللہ یہ ان کے روابط میں انتہائی جو ہے زوردار مظاہرہ کرتے ہیں، کچھ نکات بیان فرمانے کا۔ حضرت شیخ بخاری رحمہ اللہ نے بھی اس جگہ کو ذو جہتین کے انداز سے بیان فرمایا ہے، جبکہ وہ ساری ایسی چیزیں ہیں کہ سوال پھر وہی کھڑا رہ جاتا ہے۔ تو اس لیے جو میں نے کہا تھا کہ یہ وہ مشکل امور ہیں جو اللہ کریم نے فری میں عطا کی ہیں تو آپ فری میں لے لیں۔ کہ یسألونک عن الخمر والمیسر یہ چوتھی دفعہ کیوں آیا، چوتھی بار کیوں آیا؟ پہلے دو سوال حل کیے نا، آیا کیوں، اور اگر آیا بھی ہے تو چوتھی جگہ پر کیوں آیا؟ اس پچھلی تقریر سے یہی جواب دینے مقصود تھے۔ اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو اچھا ہے، نہیں تو ریکارڈ کا حصہ تو بن گیا، کبھی بھی آپ آنا چاہیں اور سیکھنا چاہیں تو آپ کو پھر بتا دوں گا، ورنہ ہے مشکل نہیں۔ اور جی اب اس کا جواب دیکھتے ہیں روابط کے بعد۔
ہم نے کہا تھا کہ 3 چیزیں ہم نے اسپیشل دیکھنی ہیں. 2 چیزیں دیکھنی ہیں نا وہ بنتی جاتی ہیں. ایک کہ کتاب اللہ میں اس مقام پر اس آیت کا کیا مطلب، دوسرا اس مقام پر پھر کیوں آئی، ربط یعنی جوڑ ہم نے دیکھنا ہے. جب جوڑ دیکھنے لگیں گے تو 2 باتیں پھر ذہن میں آئیں گی کہ جوڑ پچھلی آیت کے ساتھ کہ اس آیت کے بعد کیوں آیا، اور جاری مضمون کے ساتھ. یہ ہم جاری مضمون کے ساتھ بیان کر رہے تھے. اب پچھلی آیت کے ساتھ یہ ہے کہ جہاد کرنا ہے جی، اور فساد نہیں ڈالنا، جبکہ جوا اور شراب جہاں آ جائے وہاں ہوتا ہی فساد ہے. جہاں شرابی اور جواری آتا ہے وہاں معاشرہ پاک ہی نہیں رہتا. یہ اس کا ربط لگ گیا جی. اور اب اس کا جواب آیت کا مطلب، یسألونک عن الخمر والمیسر، 2 تقریریں کی نا، آیت کا ساتھ ربط اور مضمون کے ساتھ اس کا کیا جوڑ اور ربط ہے. مضمون کے ساتھ جوڑ اور ربط میں نے کہا آپ کو شاید مشکل لگے کیونکہ مجھے بڑا ستایا تھا، بڑا جو ہے ٹائم لگا تھا، مشکل ہوئی تھی، بڑے جواب پڑے تھے، ڈھونڈے تھے. اب دیکھنا یہاں تک آ گیا جی. فی الدنیا والآخرہ. اچھا جی، قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس. قل فرما دیجئے میرے پیغمبر، یہ شراب ہے اور جوا ہے، ان دونوں کے اندر گناہ ہے بہت بڑا، ومنافع للناس، اور فائدے ہیں لوگوں کو، لوگوں کے لیے فائدے ہیں، لوگوں کو فائدے ہیں. توجہ کرنا جی، جو فائدہ والی چیز ہے وہ تو اللہ نے زمین پر رکھنی ہے نہیں. اب سوال یہ ہے کہ تھوڑا سا بھی فائدہ ہے نا شراب اور جوے کے اندر تو کچھ تو ہونا ہی چاہیے تھا، کچھ نہ کچھ. تو اب قرآن کا انداز دیکھیں، قرآن نے صرف منافع نہیں کہا، جس طرح بعض جگہوں پر فرمایا لکم فیہا خیر و منافع، خالی اتنا کچھ بتایا، یا بما ینفع الناس یہ انداز اپنایا. جس کے اندر حقیقی فائدہ تھا وہاں یہ انداز ہے، اور جہاں حقیقی فائدہ نہیں تھا وہ لوگوں کا بنایا ہوا تھا نا، حقیقی فائدہ ذرا بھی نہیں ہے، لوگوں کا بنایا ہوا ہے نا، وہاں فرمایا منافع للناس. اب بتاؤ جی سوال حل ہو گیا کہ نہ ہو گیا کہ منافع لفظ کیوں نہیں آیا، وہ بھی کافی تھا، منافع للناس کیوں آیا جی. قرآن میں کئی جگہ منافع صرف لفظ ہے، منافع اس میں نفع ہے جی، لیکن یہاں آیا تو منافع للناس فرمائے، اشارہ کہ فوائد حقیقی کا ہونا ضروری نہیں ہے ان کے اندر، لوگوں کے. اور حقیقی فوائد اگر دیکھے جائیں شراب کے اندر اور جوئے کے اندر ذرا بھی فائدہ نہیں ہے. جہاں بھی فائدہ ہوتا ہے نا بالفرض جس نے شراب پی ہے تو اس کو ذاتی طور پر تھوڑا سا بھائی طاقت ملی ہے، نہ جنا وہی طاقت اس کا سائڈ افیکٹ کرے گی تو نفع تو نہ ہوا. اسی طرح جو جوا ہوتا ہے نا، دوسروں کے مال کا وارث بن جانا، یہ معاشرے میں خواہ ایک آدمی کو غریب بنانا ہے. ایک طرف سے تو فائدہ وہ اپنا حاصل کر رہا ہے، یہ فائدہ تو نہ ہوا. اسی جگہ جب اس نے غریب بنا تو اس نے کہا جی میں تجھے پیسے نہیں دیتا، لڑائی پڑے گی، اس نے اس کو مار ڈالا. یہ امیر بننا چاہ رہا تھا، زندگی بچ گئی تو تھوڑا سا بھی نفع تو نہ ہوا. تو پھر کتاب اللہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ منافع للناس کے اندر نفع ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حقیقی نفعوں کی طرف قرآن نے اشارہ نہیں کیا، لفظ بتا رہا ہے کہ یہ منافع للناس ہے. جس طرح شراب کے اندر ذرا بھی فائدہ نہیں ہے، نقصان ہی نقصان ہے. اور اسی طرح اگر کبھی بھی فائدہ ہوتا نا تو نعوذ باللہ ذرا سے پینے کی اجازت ہو جانی تھی کہ پی لو اس کو تھوڑا بہت. نہ جی، قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما، اور ان دونوں کا گناہ تمہارے اعتبار سے بھی بہت بڑا ہے ان کے نفع سے. اب بتاؤ جی، اسمہما اکبر، جب اسم کبیر کہا گیا تو یہ اسمہما اکبر من نفعہما، اس کا معال اور اس کا معال تو پھر ایک ہوا. کیا مطلب ہے جی اسم کبیر؟ یہ اگلی آیت کیوں؟ اسی سوال کا جواب ہے. لوگو تم جو کہو کہ چلو ہمارے اپنے بنائے ہوئے تو فائدے ہیں، اسمہما تمہارے اندر بھی ان دونوں کا نقصان بہت بڑا ہے ان کے نفع سے. یعنی جو غیر مسلم معاشرے ہیں نا وہ بھی کہہ دیں جواری ہو یا شرابی ہو کسی اندر وہ کام کا نہیں رہتا. اس لیے تہذیب یافتہ جو اقوام اپنے آپ کو کہتے ہیں نا، چوری چھپے اگر ساری سکیموں پر عمل کرتے رہے اور
شرابیں پیتے ہیں نا، مہذب طریقہ ان کا نہیں ہے. کسی محفل میں آ کر اگر وہ کہہ دیں نا کہ میں شراب نہیں پیتا، اس بات کو عزت محسوس کرتے ہیں، غیر مسلم معاشرہ بھی. تو قرآن سمجھا رہا ہے کہ دیکھو اسمہما اکبر من نفعہما، تمہارے اعتبار سے بھی ان کا نفع، ان کا گناہ ان کے نفع سے زیادہ ہے. اور جی یہ آیت تھی، یہ مشکل ترین ربط جو بظاہر چل رہا تھا وہ آپ کے سامنے بیان کر دیا. اللہ کرے آپ کو سمجھ بھی آ جائے. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ. جب ہم ترجمہ کی کلاس پڑھاتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ کبھی ترجمے کے اوپر ہی بن رہے ہیں، بہت زیادہ علمی بحث بھی نیچے نہیں پڑتی. اور دور تفسیر کے اندر کبھی تو میں نے کہا کوئی آیت ترجمۃ القرآن اور علوم القرآن سے چھوٹی ہوگی، یعنی بحث جلدی ہو جائے گی، جبکہ کبھی بحث لمبی ہو جاتی ہے تفسیر کے عنوان سے. تو اس لیے جی معاف رکھیں، پڑھیں صحیح. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ. اور آپ سے سوال کرتے ہیں پھر خرچ کیا کریں. اب یہ کیا ناشی تھا سوال؟ جب ویسے سوال بنا دیا گیا، پیدا ہو سکتا تھا. اب ذرا دیکھیے نا جی کہ جب ہم نے کہا کہ فضولیات پر خرچ نہ کرو، حج پر خرچ کرو، تو حج کے اندر تھا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ وہاں بھی اپنا زاد راہ لے کر جایا کرو. تو جو مال ہے، طاقت ہے، وہ حج پر لگا دینی ہے. زندگی میں ایک ہی دفعہ بندے کو اگر موقع ملتا ہے وہ سارا ادھر ہی لگا دینا ہے. اور باقی ہم خرچ کرنے کے لیے ابھی تم نے کہا تھا، احکام دیے تھے فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، تو پھر ان پر ہم نے کیا خرچ کرنا ہے؟ اگر زندگی سے بچ جانے والی جمع پونجی وہاں لگانی ہے تو پھر ان پر کیا خرچ کرنا ہے؟ ہو سکتا تھا نا سوال. تو اس کا جواب دیا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، کہ آپ سے سوال کرتے ہیں پھر خرچ ہم نے کیا کرنا ہے. ابھی تو تم نے ہمیں تعلیم دی تھی، تعلیم الخیر فی المال والقتال، تو اس کا ہم نے کیا کرنا ہے، وہ کیسے کیا چیز خرچ کریں. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ یسألونک ماذا ینفقون 2 دفعہ آئے گا. پہلے کا کیا معنی تھا؟ یسألونک ماذا ینفقون، کہ کیسے خرچ کریں، اور اس کا معنی ہے کیا خرچ کریں. یہ الگ الگ معنی اس کے جواب کو دیکھ کر کیے گئے ہیں. اس سوال کے جواب میں لکھا ہے قُلِ الْعَفْوَ، کہہ دیجئے میرے پیغمبر جو بچت ہو تم نے وہی خرچ کرنی ہے، یعنی ذاتی زندگی سے اور فرائض سے جو بچ جائے نا وہ تم نے دینا ہے اہل ویال اور اقربا کو. قُلِ الْعَفْوَ، جو بچت ہے نا وہ دینی ہے تم نے. کیونکہ پہلے سوال آیا تھا ماذا ينفقون، کیسے خرچ کریں. کہا جیسے بھی خرچ کرو نا ترتیب یوں رکھنی ہے کہ پہلے والدین ہیں، عزیز و اقارب ہیں، یتیم ہے، مسکین ہے، جن سے معاشرے کے اندر فساد اور بگاڑ آ سکتا تھا نا، اللہ نے صرف ان مصالح کا نام لیا ہے. آؤ جی كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ. اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہارے واسطے الآیات. یہاں دیکھو كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اور اسی طرح اس سے آگے آ رہا ہے أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ. جی جہاں لکم الآیات ہے نا، اس کا اشارہ ایک یہ ہے کہ احکام کا اختتام ہو گیا ہے، اور کچھ نہ کچھ احکام کا اختتام ہو گیا ہے. اور آیات ہی جہاں ہے نا وہاں ہے کہ ایک قسم کے احکام مکمل طور پر ختم ہو رہے ہیں. تو یہ دقیق اشارہ ہے. کیسے جی كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ، یہ واو والے یسألونا بغیر واو والے ختم ہو گئے تھے. اب دیکھیں جاری تو ہے نا، تعلیم الشرافہ تو جاری ہے، تو اس لیے جی الخمر والمیسر پر نمبر 1 لکھو، اور ماذا ينفقون قل العفو پر نمبر 3 لکھنا جی. فی الدنیا والآخرہ، یہ ایک ایسی آیت ہے جو اللہ نے اس عنوان سے شروع کی تاکہ تم سوچ سکو، غور و فکر حاصل کر سکو. اللہ نے کچھ احکام بیان کیے، ان احکامات کا تعلق جو معاشرے کی ترتیب اور تعمیر سے تھا، اور معاشرے کی تعمیر ہوتی ہے غور و فکر کرنے سے، تو اس لیے تتفکرون لگایا یہاں.
فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کی کئی باتوں میں، یہ پچھلے کے ساتھ لگے گا تو مانا دنیا آخرت کی کئی باتوں میں تم سوچ سکو۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور آپ سے پوچھتے ہیں یتیموں کے بارے میں۔ یہ سوال بھی ناشی تھا کہ اچھا جو خرچ کرنا ہے یتیموں کو تو دینا ہے، والدین کو دینا ہے، اور غریبوں مسکینوں کو بھی دینا ہے، یتیموں کو بھی دینا ہے۔ اب سوال باقیوں پر تو نہیں ہوگا، یتیموں پر ہوگا۔ بھئی یتیم تو وہ ہوتا ہے جو فرض کرو لوگوں کا بھی یتیم ہو سکتا ہے اور ہمارے گھر کا بھی یتیم ہو سکتا ہے۔ فرض کرو بھتیجا ہے، بھانجا ہے، یا اسی طرح قریبی سے قریبی رشتہ دار ہو سکتا ہے، وہ جو ہے یتیم ہو جائے تو اس کے والد نے کوئی مال اس کے لیے چھوڑا ہوگا، اس کے مال کی بھی رکھوالے ہم ہیں اور اس کو ضروریات بھی ہم نے دینی ہے۔ تو اب اس کے مال کو بچائیں یا اپنا مال اس کو کھلائیں؟ اگر اس کے مال کو بچاتے ہیں تو پھر اپنی ہانڈی کے ساتھ تھوڑا بہت خرچہ اس کا بھی شامل کرنا پڑتا ہے، اپنے پاس اتنی وسعت نہ ہو تو۔ اور اگر اس کے مال کو ہم بچائیں، اپنے پاس شامل نہ کریں تو ہمارے پاس اتنی وسعت نہیں ہے، اور اگر شامل کرتے ہیں تو پھر یہ خطرہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی پیمانہ تو ہے نہیں، تھوڑا بہت کبھی اس نے 2 روٹیاں کھانی ہے تو کبھی 1.5 کھانی ہے، ہم نے اس عنوان سے 2 روٹیوں کا آٹا شامل کیا، آدھی روٹی تو ہمارے اندر مکس ہے، تو اب کیا کریں؟ سوال تو پیدا ہو سکتا تھا نا کہ اگر ہم نے خرچ کرنا ہے تو خرچ کرتے ہوئے جو مصارف ہمارے سامنے آئے تھے ان میں سے ایک مصرف کے بارے میں ہمارے دل میں یہ سوال کٹکتا ہے جی، تو اس ترتیب کے ساتھ یسألون آیا۔ اچھا جی، اور پچھلے بیان ہونے والے جو احکام چل رہے تھے ان میں تعلیم الفطرت کے اوپر جو اگلا آخری حکم تھا، حکم نمبر 6، وہ کون سا تھا؟ ذکر، دعا، استغفار، گناہوں کی معافی وغیرہ کا۔ جب یہ ذکر آیا نا کہ ہم تو گناہوں کی معافی مانگیں گے، ذکر و اذکار کریں گے، تو بعض اوقات ہم بچ نہیں سکیں گے، اور جس طرح یتیموں کا مال ہے تو پھر کیا کریں؟ یہ دیکھو اس پر بھی ترتب ہو گیا، اس پر بھی ترتب ہوا، اور پچھلی آیت کے ساتھ بھی اس کا جڑاؤ پیدا ہو گیا جی۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، یتیموں کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں تو جواب دیجئے اصلاح لہم خیر، کہہ دو کہ سنوارنا ان کے کام کا بہت بہتر ہے۔ یتیموں کے کچھ احکام سورہ النساء میں بھی آ رہے ہیں، لیکن یہاں پر یہ حکم آیا، وہ چن چن کر احکام لائے جا رہے ہیں جن کا تعلق الاحکام الجدلیہ، یعنی جدل کے ساتھ جن کا تعلق ہے نا، وہی چن چن کر احکام لا رہے ہیں کہ یتیم جو ہمارے ساتھ جھگڑ پڑے تو وہ کہے گا مال تو میرا بھی اس کے اندر موجود ہے، تو اس لیے فرمایا ان کے مال کو بے شک تم اپنے ساتھ ملا سکتے ہو، لیکن یہ یاد رکھنا کہ تم اپنی طرف سے زیادتی نہ کرنا۔ قل اصلاح لہم خیر، آپ فرما دیجئے میرے پیغمبر ان کے حق میں سنوارنا بہتر کام ہے، جو بھی کام کرو ان کے کام کو سنوارو، خوبصورت کرو۔ کیا جی؟ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر ان کا خرچ ملا لو اپنے ساتھ تو تمہارے بھائی ہیں نا وہ دین کے اندر، ان کا مال تم ملا سکتے ہو، جس طرح بھائی بھائی کے ساتھ مل کر کھا سکتا ہے، تو اسی طرح یتیم بھی معاشرے کے اندر تمہارے بھائی ہیں، ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر ہانڈی کی ترتیب تم بنا سکتے ہو۔ قل وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اللہ جانتا ہے فسادی کون ہے، اللہ جانتا ہے سنوارنے والا کون ہے۔ 2 آدمیوں کا ذکر آیا تھا نا، اور دعا استغفار والے مضمون کے اندر بھی اسپیشل 2 آدمیوں کا ذکر آیا تھا، مصلح اور مفسد۔ ایک صرف دنیا مانگتا ہے اور ایک دین اور دنیا دونوں مانگتا ہے۔ اللہ مجھے مصلح بنا، مجھے مفسد ہونے سے بچا۔ یہاں بھی ترتب کے طور پر اسی کا ذکر کیا۔ واللہ، جس طرح حاجی دونوں حج کر رہے ہیں، لیکن ان میں مفسد کون ہے اور مصلح کون ہے اللہ کو پتا ہے۔ اسی طرح یتیموں کا مال اپنے ساتھ ملا کر اپنی ہانڈی کو رونق بخش رہے ہیں، یہ یتیم کے مال کی حفاظت کی نیت ہے۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح ولو شاء اللہ لعنتکم۔ دیکھا جی، اگر آپ نے صدقہ خیرات کوئی کرنا بھی تھا اپنے بھائی کے لیے، اپنے عزیز قریبی عزیز کے لیے، تو اپنے مال سے کرتا، یہ یتیموں کے مال سے صدقہ خیرات کرتے ہیں
تو یہ اصل میں جمعرات کی جو رسم ہے یہ اسی جگہ سے نکلی تھی کہ یتیموں کے مال پکائے جاتے ہیں، تو ایک جمعرات کی رسم ہونے کی وجہ سے بدعت تھا، اور دوسرا مال یتیم کو چھیڑنے کی وجہ سے یہ جمعراتیں حرام ہوئی تھی۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ واللہ یعلم المفسد من المصلح ولو شاء اللہ لعنتکم، اگر اللہ چاہتا تو تم پر مشقت ڈال دیتا کہ نہیں، جس کے بھی زیر پرورش یتیم آیا ہے اس یتیم کا الگ ہانڈی بنانی ہے، اور آپ کو پتہ ہے الگ ہانڈی بنانی پڑے تو سر پر ہاتھ آ جاتا ہے کہ میں کیسے کروں بھائی یہ کام۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَعَانَتَكُمْ، جس طرح کے اللہ کریم نے الحج کے اندر ترتب وہیں سے شروع ہوا تھا نا، حج کے اندر اللہ نے تمہارے لیے آسانی پیدا کی تھی، فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فلا اسم علیہ ومن تاخر فلا اسم علیہ لمن اتقى، وہاں اللہ نے آسانیاں کی تھی نا، تو اسی طرح یہاں بھی اللہ نے قرآن کے الفاظ بڑا خوبصورت ترتب دکھا رہے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَعَانَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ اپنے فیصلے لاگو کرنے پر قادر ہے، کیونکہ اللہ زبردست ہے، کسی کے نیچے نہیں آنے والا، زیر دست نہیں ہے، لیکن کون کون سے فیصلے لاگو کرتا ہے، کون کون سے احکام لاگو کرتا ہے، حکیم، جو اس کی حکمتوں کے تقاضے کے مطابق ہوتے ہیں۔ اور جی یہ عزیز حکیم کا ربط لگ گیا، ان اللہ عزیز حکیم ولا تنکحوا المشرکات، ربط یہ مشکل ہے، لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمننا، نکاح طلاق کے مسائل تو نہیں جاری، وہ تو سورہ النساء میں آئیں گے کہ احل لکم ما وراء ذالکم والمحصنات من النساء، وہاں پر باتیں ہونی چاہیے تھی، یہ ایک حکم یہاں پر کیوں آ گیا؟ پہلا سوال۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ یہاں پر تو وہ گفتگو جاری تھی جو یسألونک سے ناشی ہوتی ہے، اور یسألونک کے بغیر یہ درمیان میں حکم آ گیا، دو سوال آ گئے، اور اگر نکاح کا حکم یہاں رکھنا بھی تھا تو کوئی خاص حکم کیوں اور نہیں آیا؟ یہ والا حکم آیا، سورہ النساء میں بھی آیا ہے، سورہ المائدہ میں بھی آیا ہے، تو وہاں پر اگر غیر مسلم لوگوں کے ساتھ نکاح کی بات کرنی مقصود تھی تو وہ تو سورہ المائدہ میں آیا ہے، والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، وہاں یہ بیان، یہ تین اہم سوال تھے، ان کا جواب ڈھونڈنے کے لیے تعویلی جواب جتنے بھی ہیں ان کے بارے میں کیا ہونا چاہیے؟ لا یجاب، بھئی یہ جواب نہ دے تو بہتر ہے، کیوں جی کہ جو سوال مذکر ہو اور جواب ہو تو پھر ظاہر ہے مزہ تو نہیں آیا نا، جس طرح سوال تگڑا ہونا چاہیے تو اسی طرح جواب بھی تو تگڑا ہونا چاہیے، ورنہ فلا یجاب، ورنہ کیا ہم کہتے ہیں کہ اب ذرا توجہ کریں جی کہ واقعی یہ ناشی چیز ہے کہ جب یتیموں کے ساتھ ان کے مال کی اتنی حفاظت ہے تو اسی طرح فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، وہ تمہارے بھائی ہیں، تو اسی طرح عورتیں ہوں تو مال کے ساتھ ساتھ ان کے نکاح کا بھی سوال وارد ہوتا ہے، یہ تو بھائی ہو گئے، اگر ہو اور یتیم بچیاں تو پھر ان کا کیا کرنا ہے؟ کیونکہ یتیم بچی جو ہے اس کا بھی تو مال ہوگا، وہ تو چلو سمجھ آ گئی کہ اس کی زیر پرورش رکھنے کے لیے یہ کام کرنا ہے، اور اگلا خطرہ ایک اور کھڑا ہے کہ ہم بعض اوقات اس کے مال کو بچاتے ہیں تو ہمارا عقیدہ نہیں بچتا، کیا جی کہ وہ خود مشرکہ ہے، ہمارا نعوذ باللہ فلاں رشتہ دار تھا، مشرک تھا، وہ مر گیا، اس کی جو اولاد ہے وہ ہماری زیر پرورش آ گئی اور کوئی سنبھالنے والا تھا نہیں، اب یہ جب وہ بڑی ہوئی تو یہ اپنے باپ دادا کے دین پر جانے کی ضد کرنے لگی، اور ہم اس کو مار کر واپس تو کر نہیں سکتے، بالفرض اگر کوئی، اور اس کا پیچھے دادی دادا کے ساتھ بھی رابطہ ہے، پیچھے بھی تعلق ہے وغیرہ ذالک کا، کئی ایسی بچیاں آ سکتی ہیں، تو یہ عقیدہ ان والا اپنا ہے۔ اگر ہم یا اسی طرح کوئی بالغ ہو جو یتیم حالت کے اندر اس نے اپنا جہاں بھی بچپنا گزارا ہے، پھر جب بالغ ہوئی ہے تو وہ اب مشرکہ ہے، تو اب اس کے اگر مال کو بچاتے ہیں کہ ہم اس کے مال کو سنبھالنے والے بن جائیں، بہت زیادہ اس کا مال ہے بالفرض، تو ہمارا عقیدہ خراب ہوتا ہے کہ ایک بے ایمان ہمارے گھر میں گھس آئے گا، دوسروں کو بھی یہی
پٹیاں پڑھائے گا، عین ممکن ہے مغلوب ہو جائے، یہ بھی ٹھیک ہے، وہ عورت یہاں آئے گی تو ہماری مسلمان عورتوں کے ہاتھوں مغلوب ہو جائے اور دیندار بن جائے۔ اس خوش فہمی کے ساتھ ساتھ یہ خدشہ بھی تو رکھنا ہے کہ ہماری ساری مل کر مغلوب ہو جائے اور غالب وہی آ جائے۔ تو کوئی ہوتا ہے نا ایسا دانا اور دانی، ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ بہت چترا ہو یا چتری ہو تو باقی بیچاریوں کو بھی خراب کر دے، تو پھر کیا کرے جی؟ مال کو سنبھالے یا ایمان کو سنبھالے؟ مال کے ساتھ ساتھ ایک بات، اور اسی طرح سوال مرد کے بارے میں، اس یتیم بچے کے مال کی ہم حفاظت تو کر رہے ہیں، کب تک کریں؟ اس کے مال کی حفاظت کرتے ہیں، بالآخر اگر یہ مشرک ہو گیا ہے، اس کے مال کے ہم وارث بنے، یہ جب بالغ ہوا تو مشرک ہو گیا، اب ہم اس کو سنبھالیں، کیسے سنبھالیں گے؟ جو گھر کے اندر یہ رہتا ہے، رشتہ جو کرنا پڑ جائے تو پھر کیا اس کی اجازت ہوگی؟ کیونکہ اس کے پاس مال جو زیادہ ہے، تو یہ خدشات ابھر سکتے تھے نا بہت زیادہ، تو اب اس سے جھگڑے بھی پڑ سکتے ہیں۔ وہ کہے گا نہیں میں شادی ادھر کرتا ہوں، وہ کہے گی نہیں شادی ادھر کرتا ہوں، وہ جھگڑا بھی پڑ سکتا ہے۔ مال کی وجہ سے یہ جھگڑے اس مقام تک پہنچ گئے، جھگڑے مال سے پیدا ہوتے ہیں، اور ہمیں تو تعلیم الخیر فی المال والقتال دی گئی ہے، تو اب کیا کریں؟ یعنی یہ سوال باقاعدہ یہیں پر ناشی ہو سکتا ہے۔ یسألونک عن الیتامی، تم نے تو کہہ دیا کہ قل اصلاح لہم خیر، ان کے حق کو سنوارنا بہتر ہے۔ اگر وہ بالآخر بڑے ہو جائیں اور مشرک بن جائیں تو اب ظاہر ہے ان کا نکاح کرنا، ان کے حق کو سنوارنا ہے نا، یہ حق بھی سنوار سکتے ہیں۔ تو جواب دیا اگر مشرکہ عورت ہو تو اس کو پھر اپنے پاس نہ رکھنا، یہ سنوارنا ہے۔ اسی طرح مشرک مرد، آپ کے پاس یتیم بچی ہے، مشرک مرد کو نہ دو، یا آپ کے پاس یتیم بچہ اور مشرک بن گیا ہے تو اپنی بچی پھر اس کے حوالے نہ کرو۔ یعنی مشرک مرد ہو یا مشرک عورت ہو، اس کے ساتھ بے شک یتیم ہی کیوں نہ ہو، کوئی بھی والے باجی، پھر یتیم بھی کیوں نہ ہو، اس کو مال کی وجہ سے اپنا نہ بنانا۔ بعض اوقات بندہ مال کی وجہ سے کہا جی میرا بھائی ہے، میں بھی امیر آدمی تھا، میرے بھائی کی بھی ایک فیکٹری تھی، وہ بھی امیر آدمی تھا، وہ فوت ہو گیا، اب پیچھے اس کی بچی ہے یا بچہ ہے، تو اب اس کے ساتھ رشتہ ناتا ہو جائے، مال بھی سنبھل جائے گا، ہے جی، لیکن ہے مشرک، تو کیا کرے؟ تو جواب سوال تو وارد ہو سکتا تھا نا، تو ہی ایک سوال کا جواب یہاں آیا۔ اب دل میں اطمینان پیدا ہو گیا کہ الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عباد المؤمنین، ایسا نہ ہوا کہ یہ آیت ہم سے نکل نہیں گئی، یہاں آئے گی۔ اسی طرح کئی قرآن میں صورتیں آئیں گی، جو سورہ احزاب جب پڑھتے ہیں ہم تو وہاں پر صرف عدت کا ایک ہی قانون ہے، بھئی ہر جگہ نہ سورہ طلاق میں عدت کے مسائل آئے ہیں، وہاں نہیں بیان ہوا، اسی طرح سورہ البقرہ میں آگے آ رہے عدت کے مسائل، وہ یہاں نہیں بیان ہوا، وہی ایک حکم وہاں الگ کیوں بیان ہوا ہے؟ تو وہاں اس کا ربط الگ آئے گا، اس کا ربط بھی آ گیا ہے کہ یتیم کی حفاظت کرتے ہوئے ان کے ساتھ مرد ہو یا عورت ہو، مذہب کے تبدیل ہونے سے سوال نکاح کا پڑ جاتا ہے، تو کیا کریں؟ جواب ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، مشرکہ عورتوں سے شادی نہ کرنا، حَتَّى يُؤْمِنَّا، حتیٰ کہ وہ مومن کیوں نہ بن جائیں، ایمان نہ لے آئیں، ایمان لے آئیں اس وقت تم نے نکاح کرنا ہے۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، اور لونڈی ہو، دیکھا ذکر آ گیا نا، ایک طرف مالدار ہے اور ایک بالکل مال ہی نہیں ہے اس کے پاس، آ گیا نا، یہ مال کی وجہ سے جو کام چونکہ بنا تھا، مال کی وجہ سے پرکشش ہو رہی تھی وہ عورت۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، لونڈی ہو، غریب نہ، لونڈی جس کے پاس اپنا مال ہوتا ہی نہیں ہے، وہ غلام عورت کو لونڈی کہتے ہیں نا، بھائی جس کے پاس سرے سے مال ہوتا ہی نہیں ہے، وہ بھی بہت بہتر ہے من مشرکۃ، اس مشرک پی پی سے۔ حضرت شیخ الہند نے مانا کیا مشرک بی بی، تو یہاں آپ لکھ سکتے ہیں مشرک بی بی سے بہت بہتر ہیں وہ لونڈی جو مسلمان ایک شرک کی پی پی ہے، تو اس سے تو بہتر ہے کہ بالکل غریب عورت اس سے بہتر ہے، غریب عورت تو درکنار، جس کے پاس بالکل مال نہیں وہ بھی اس سے بہتر ہے۔
تو پھر غریب عورت اس سے کیوں نہ بہتر ہوگی؟ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، لونڈیوں مسلمان ہو بہت بہتر ہے من مشرکہ، مشرک عورت سے، وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ تمہیں کتنی بھی تعجب میں کیوں نہ ڈال دیں، یعنی ان کا مال اور ان کا جمال، مال و جمال کی وجہ سے، مال کی وجہ سے اکثر جھگڑے پڑتے ہیں نا، بڑا بندہ جمال کی وجہ سے تو اگلے فریفتہ ہوتے ہی ہیں نا، لیکن یہ کم ہوتا ہے، مال کی وجہ سے لوگ فریفتہ زیادہ ہو جاتے ہیں کہ چلو بھائی گزارا کر لیں گے، اس کو ساتھ ساتھ لٹکائے رکھیں گے، دل نہیں بھی کرتا تو مال تو آتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فرمایا وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، یہ مال کا زور جمال کے زور سے زیادہ ہوتا ہے، وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اسی لیے یہود و نصارہ جو ہے، یہودی مال کو دیکھتے ہیں، عیسائی جمال کو دیکھتے ہیں، اور مسلمان تقوی کو دیکھتے ہیں۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا، لا تنکحوا اور لا تنکحوا کا کیا فرق ہے؟ لا تنکحوا، نہ نکاح کر کے دو اپنی بچیوں کا مشرک مردوں کو، وہاں تھا نہ نکاح کرو، اور یہاں کیا ہے؟ نہ نکاح کر کے دو اپنی عورتیں، اپنی بچیاں مشرک مردوں کو، حتیٰ یؤمنوا، حتیٰ کہ وہ ایمان لے آئے، بالکل غیر مال والا ہو، نادار ہو، غلام ہو، لیکن ہو مومن، بہتر ہوتا ہے من مشرکین، ایسے مشرک سے، ولو اعجبتکم، اگرچہ اس کا مال تمہیں کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگے۔ ہاں جی، اولئک یدعون الی النار، کیونکہ یہ مال کی بات چیت زیادہ ہو رہی تھی نا، اور مشرک مال کے ذریعے، یہ مال کے ذریعے جہنم کی طرف بلاتا ہے زیادہ تر، جمال کے ذریعے قرآن میں کہیں ایسا ثبوت کم ہی ہے، مال کے ذریعے جہنم کی طرف بلاتے ہیں، تو اولئک یدعون الی النار میں بھی مال کی طرف اشارہ ہے۔ کیسے جی؟ مال کے ذریعے جہنم کی طرف کیسے بلائیں گے؟ یہ نام پارے کا آخری صفحہ کھولے نا، آیت آپ نے بتانی ہے، میرے پاس آیت نمبر نہیں لکھے ہوئے۔ ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، سورہ الانفال آیت نمبر 36۔ اور جی، بے شک یہ کافر ہیں، یہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں، لیصدوا عن سبیل اللہ، دیکھا، مال کے ذریعے جہنم کی طرف بلانا، مال کے ذریعے دین سے رکاوٹ بننا، یہ مشرکوں کا شیوا ہے۔ یہ نہ کہو کہ مشرک کنجوس ہوگا، وہ اپنے دین پر خرچ نہیں کرے گا، فَسَيُنْفِقُونَهَا، وہ اپنے دین پر ضرور خرچ کرتے ہیں، یہ اچھے کاموں کے لیے کنجوس ہوتے ہیں، ورنہ مشرک دیکھو جی، وہ اگر مسجد بھی بنائے گا تو کافی دیکھنے والی ہوگی ہے جی، لیکن اس کو بھی گرانے کا حکم ہو جاتا ہے، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، آؤ جی، فَسَيُنْفِقُونَهَا، یہ ضرور خرچ کریں گے، ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسَرَةٌ، پھر آخر ہوگا ان پر افسوس، ثُمَّ يُغْلَبُونَ، پھر اگرچہ اپنے مال کے ذریعے مغلوب بھی ہو جائیں، لیکن یہ مال کے ذریعے بلائیں گے ضرور۔ اگر یہ مشرک عورت، اگر یہ مشرک مرد مالدار ہوئے نا، تمہیں مال کی وجہ سے، مال کی حفاظت کرتے کرتے اتنے تک نہ چلے جانا کہ مذہب کو خراب کر دینا، نا، اولئک یدعون الی النار، یہ مال کے ذریعے آگ کی طرف بلاتے ہیں، واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اور اللہ تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہے، والمغفرۃ، اور بخشش کی طرف بلاتا ہے اپنے حکم سے، کہ اللہ کے احکام پر عمل کرتے رہو، اللہ تمہیں معاف بھی کرتا رہے گا اور جنت میں بھی لے جائے گا۔ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ، اور یہ تعلیم الشرافت پوری ہو گئی، مالی شرافت اور اہل و عیال کی شرافت۔ مال کی شرافت اصل تھی، مال کا شریف ہونا ہے، شرابی اور جواری نہ بننا، مال کا شریف ہونا ہے، جو زائد چیزیں بچیں وہ اپنے صدقے خیرات کر دینا، مال کا شریف ہونا ہے، یتیم کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، یہ مال کا شریف ہونا ہے، اہل و عیال میں بھی شریف ہونا ہے، مال کی وجہ سے مشرک کی طرف نہ جانا، ورنہ اہل و عیال تمہارا شریف نہیں رہے گا، مشرک بن جائے گا۔ تعلیم الشرافہ،
اب شرافت کا لفظ ہم نے کیسے اس کے لیے سلیکٹ کیا، کیوں کیا کہ یہ جتنے بھی احکام تھے نا ان ساروں کے اندر مشترک لفظ نکالے، کون سا لفظ نکلتا ہے؟ وہ یہی شرافت والا ہے۔ کیوں جی؟ تعلیم الخیر فی المال آ گئی تھی، پیچھے آ گئی تھی، اور یہاں تعلیم الشرافت فی المال ہے۔ تعلیم الخیر کا مطلب کیا کام کرنے میں خیر ہے، اور یہاں کیا نہ کرنے میں خیر ہے۔ دیکھا؟ تو اس لیے یہاں تعلیم الشرافت، شریف وہ ہوتا ہے جو مروت کے علاوہ کوئی اور کام کرتا نہیں ہے۔ شریف بننے کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑتا بلکہ بچنا پڑتا ہے، اس لیے کہ حافظ بننے کے لیے آپ نے پڑھا نا، حافظ بننے کے لیے حفظ کرنا پڑتا ہے جی، محافظ بننے کے لیے حفاظت کرنی پڑتی ہے، شارب بننے کے لیے پانی پینا پڑتا ہے، عاقل بننے کے لیے، شریف بننے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے مروت والے کاموں کے علاوہ کچھ کرنا نہیں پڑتا۔ تو اس لیے جی اس کا نام تعلیم الشرافت رکھا کہ کیا نہیں کرنا تم نے، اس لیے جی تعلیم الشرافت فی المال والاہل والعیال، یہ چار چیزیں پوری ہو گئی۔ کتنی جی؟ چار احکام جدلیہ پورے ہوئے، اور ان کی چاروں قسمیں پوری ہوئی۔ احکام الجدلیہ میں فطرت، تعلیم الخیر، تعلیم الحلال والحرام، تعلیم الشرافت۔ اب بتاؤ بندہ انسان بن جائے گا کہ بندہ انسان نہیں بنے گا؟ ایسی چیزیں پڑھی جائیں گی نا تو انشاءاللہ بندہ بن جائے گا، ورنہ بندہ کوئی اور چیز ہوگا۔ ایک کیونکہ آخری لفظ بھی یہ ہے وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ تم نصیحت قبول کر سکو، تمہارے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے۔ ایسے احکام اللہ نے بیان کر دیا۔ اور جی یہ احکام پورے ہو گئے۔ وہ احکام العلمیہ اور عملیہ کہاں ختم ہوئے تھے؟ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، اپنے مالوں کو باطل طریقے سے نہ کھانا۔ تعلیم الجدل شروع ہو رہی تھی نا جی، احکام الجدلیہ شروع ہو رہے تھے، تو تعلیم الاحکام العلمیہ والعملیہ کا جو آخری تھا نا اس کے اندر اشارہ الی الجدل تھا نا، اشارہ الی الجدل کہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، لڑائیوں میں ایسا نہ ہو کہ تدلوا بہا الی الحکام، تو آگے الجدل شروع ہو گیا۔ اس لیے ہم نے اپنی طرف سے اس کا نام احکام الجدلیہ نہیں رکھا، اصطلاح خود آیت میں موجود تھی، اللہ کریم ہمیں یہی سمجھانا چاہتے ہیں۔ دیکھا جی، کیونکہ اشارہ الی الجدل تھا۔ اب یہاں احکام پورے ہو رہے تھے، احکام علمیہ اور عملیہ پورے ہو گئے تو اشارہ الی الجدل، احکام جدلیہ شروع ہو گئے۔ اور جب احکام جدلیہ ختم ہونے لگے تو اشارہ کس چیز کا تھا؟ حسن تدبیر کا، کہ اپنے گھر میں مال بھی ہوتا ہے اور عقیدہ بھی ہوتا ہے۔ تدبیر کیا ہے؟ تدبیر یہ ہے کہ تم اپنے عقیدے کو بچاؤ اور مال کو چھوڑ دو۔ تو اشارہ الی تدبیر ہوا نا، آگے احکام تدبیریہ شروع ہو گئے۔ احکام تدبیریہ، اور تدبیر کس کو کہتے ہیں؟ ذرا توجہ کریں، اگلا احکام کا ربط آنے لگا ہے جو آپ کو تمام پریشانیوں سے انشاءاللہ حل کروائے گا۔ یہ بین اسی طرح قرآن پاک کا موضوع آپ سنبھالتے ہیں نا دورہ تفسیر القرآن میں، جیسا کہ آپ فلسفہ کی کلاس میں بیٹھے ہو اور دفاع اسلام کر رہے ہو، اسی طرح آپ کو کتاب اللہ کا جب سٹیج سنبھالنا ہو نا تو ایسے انداز میں بیٹھنا ہے کہ یہود و نصارہ، ہنود اور اسی طرح ملحدین کا کسی آیت پر کوئی اشکال وارد نہ ہو۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے اسی طرح ایک کتاب لکھی تھی، الرد علی الجہمیہ۔ جب کتاب کا عنوان دیکھا تو کچھ اور تھا، جب اندر سے کھولو گے تو کچھ اور ہے۔ یعنی انہوں نے کتاب اللہ کے اوپر ہونے والے سوالات باعتبار تناقضات کے، یعنی تناقض ذہنی کو رفع کرنے کے لیے کہ یہ جو ہے کتاب لکھی، تو انہوں نے چونکہ چیدہ مقامات پر چونکہ نقص وارد ہوتا تھا نا، ایک ہی موضوع کو سنبھالا، تو اس لیے کتاب کے اندر ایک ہی موضوع، اور پورے قرآن کو اگر ہم سنبھالنے کے لیے بیٹھیں تو یہاں تو بہت سارے سوال وارد ہوں گے، تو اس لیے یہ بین ہی فلسفہ اسلام ہے۔
تو احکام تدبیریہ کیسے ہیں جی؟ میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ جب 6 یسألون ختم ہوں گے نا تو آخری 7واں یسألون جب آئے گا نا اس کا رنگ کل نیا ہوگا. کہا تھا نا جی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، رنگ نیا آ رہا ہے کیونکہ احکام جدلیہ ختم ہو گئے ہیں، احکام تدبیریہ شروع ہو رہے ہیں. لیکن اگلی بات یہ ہے کہ جب احکام نئے شروع ہوتے ہیں تو وہاں فصل آتا ہے، وصل تو نہیں آتا. یہاں وصل کیوں ہے؟ یہاں واو کے ساتھ ہے. کہا نا جی آخری 3 واو کے ساتھ، پہلے 4 بغیر واو کے. اب اس کو بھی سمجھیے کہ اللہ نے یہاں پر گھریلو زندگی کے کچھ احکام ذکر کیے ہیں، وہ احکام بھی 4 ہیں. ہر حکم 2 شقوں پر مشتمل ہوگا. ٹوٹل شقیں 8 بنے گی. احکام تدبیریہ کتنے بنے گے؟ 4. احکام تدبیریہ 4 بنے گے، ہوں گے 8. اور ہم کیوں جب ہیں 8 تو کہیں 8، ہم کیوں اس کو 4 کہہ رہے ہیں؟ توافق بالآیات کی وجہ سے کہ اللہ نے ان 2 کو جوڑ کر بیان کیا ہے، اس لیے ہم مجبور ہے کہ اس کو ہم نے دیکھا. ابھی آپ نے 4 احکام پڑھے اور ہر حکم 6 امور پر مشتمل تھا. 6 چوک 24 احکام ہونے چاہیے تھے نا. ہم نے ان کو کیا کہا تھا؟ 4 احکام ہیں. کیوں؟ جب آپ نے خود دیکھا کہ اللہ نے ان کو جوڑ کر بیان کیا تھا، تو اس لیے 4 قسم کے احکام ہم نے پڑھے. ابھی احکام جدلیہ 4 قسم کے. اب احکام تدبیریہ آ رہے ہیں 4، اور 2 کو جوڑ کر اللہ کریم چونکہ بیان فرمائیں گے اس لیے ہم ان کو 4 ہی کہیں گے، ورنہ شقیں 8 بن جائیں گی. اب تدبیریہ کی جتنی 8 شقیں آپ پڑھیں گے نا، ان کے اندر کچھ ایسے احکام ہیں نکاح کے متعلق، طلاق کے متعلقہ ہیں، قسم کے متعلقہ ہیں، اور اسی طرح کوئی رضاعت کے متعلقہ ہیں. نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ احکام کا سیٹ اپ کیسا ہے. تو جب آپ اس کا سیٹ اپ جوڑیں گے نا، آپ کو یوں سمجھ آئے گی کہ یہ وہ والے احکام ہیں گھر کے احکام. تدبیر منزل، احکام التدبیریہ، تدبیر خارج از منزل بھی نہیں ہوگی، تدبیریہ ہوں گے بھی منزل کے، تدبیر المنزل کے احکام ہوں گے. یہ وہ چناؤ کریں گے اللہ ان احکام کا جن کی وجہ سے لڑائی کا خطرہ پڑ سکتا تھا. صرف وہی چنے ہوئے احکام آئیں گے. اس لیے لڑائی کو بند کرنے کے دروازے اللہ بتائیں گے. یوں کرنا تاکہ لڑائی نہ ہو، یوں کرنا تاکہ لڑائی نہ ہو، یوں کرنا تاکہ لڑائی نہ ہو. اور لڑائی سے اللہ تعالیٰ بچائیں گے، اتنا شدت سے بچائیں گے اللہ کریم. حقوق کی حفاظت فرمائیں گے، سکھائیں گے اللہ کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا. تقریباً آپ شمار کریں گے 33 دفعہ اس کے اندر اللہ نے تاکیدات فرمائی ہیں. چند 4 قسم کے احکام ہیں. 4 احکام کے اندر کتنی تاکیدات ہیں؟ 33 قسم کی تاکیدات ہیں. یہ تو 3 رکوع بس سارے مشکل سے سمجھ آ رہی ہے. امام صاحب جی سمجھ آ رہی ہے؟ اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہی تو ہم یہی کہیں گے کہ آئے نا جی، ورنہ ہمیں کہنا پڑے گا قفس میں بند ہیں جو لوگ، کیا خبر ان کو ہوائے نرم کے جھونکے کدھر سے گزرے ہیں. یہاں آئے، یہاں کچھ اور ہے جی. اللہ کریم کی باتوں میں تدبر ہے، سب کچھ تابع ہو جائے گا. در صرف کر دی عمر یارا، در نحو محو گردی و نشناختی خدارا. اگر یہاں تھوڑا زور لگتا ہے تو لگنے دینا جی. از پہ علم چو شمع باید گدا، کہ بے علم نتواں خدا را شناختہ. کہ علم کے لیے کچھ شمع کی طرح پگھلیں تو صحیح نا. کوئی چیز پگھلی نہیں ہے اور بندہ کہے کہ اپن تو اپن ہے، یوں تو نہ کرے نا. اپن بننے کے لیے ضروری ہے کہ کچھ نہ کچھ بندہ اپنا پگھلائیں، کتاب اللہ پر پگھلانے کی کوشش کریں اپنے آپ کو. دیکھا جی، یہ اللہ کریم نے آپ کو فری میں کچھ دے دیا ہے، یہ نوٹ کر لیجئے. تو اب پتہ چلا جی کہ ان احکام التدبیریہ، تدبیر المنزل کے وہ شکوک ذکر ہے صرف جن کا تعلق جدل سے تھا. جب احکام الجدلیہ کے ساتھ ان کا تعلق تھا تو احکام الجدلیہ سے ان کو جدا ہی نہ کیا. احکام تدبیریہ اور احکام جدلیہ کے درمیان وصل ڈال دیا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ. آپ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ حالانکہ احکام نئے شروع ہو رہے تھے، لیکن اور جس طرح کے یہاں واو ہے نا اور حکم نیا ہے، لیکن اشارہ کسی وصل کا ہے، لیکن ہے نئے. اسی طرح آگے بھی ایک واو آنے والی ہے، وہاں بھی آپ کو دکھاؤں گا
کہ ہے تو نیا حکم، لیکن اللہ کریم وصل کی طرف کوئی اشارہ فرما رہے ہیں. ہم اللہ کے احکام الفاظ کے اتنا تابع ہو کر بیٹھیں گے تو انشاءاللہ زمین کے بندے ہو کر آسمانوں پر اڑیں گے انشاءاللہ. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ کیونکہ احکم الحاکمین نے سورج کو بھی بندوں کے لیے لگایا، چاند کو بھی بندوں کے لیے لگایا، سیارے ستارے بھی بندوں کے لیے لگائے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کائنات ساری چھوٹی ہے پر اس میں اللہ کریم نے چھوٹے چھوٹے انسانوں کو بہت بڑا بنایا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. وہ کمال حاصل کرنے کے لیے جی کتنی اللہ کی مخلوق ہیں نا جی. اللہ نے انبیاء جو بھیجے ہیں تو انسانوں میں سے بھیجے ہیں جی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مخلوق اللہ کو بہت بھاتی ہے. اور آپ یاد رکھیں جتنا بھی آپ کتاب اللہ پڑھیں گے بس گناہ کی زندگی کے قریب نہیں جانا. کہو انشاءاللہ. تو اللہ یہیں بیٹھ کر آپ کو اونچا اڑائیں گے. آپ کی اڑان کے ساتھ ملنے والا کوئی نہیں ہوگا. اور چونکہ ہوگا امتحان، دنیا ساری امتحان گاہ ہے، آپ کی اڑان کا آپ کو خود پتہ نہیں چل رہا ہوگا کہ میں کتنا اللہ نے مجھے بلندیوں پر فائز فرمایا ہے. چونکہ امتحان چل رہا ہے. اگر ہمیں اپنی بلندیوں کا پتہ چلنے لگ جائے تو ہمارے استاد فرماتے ہیں پھر بندہ ایک دن تہجد پڑھتا ہے نا تو دوسرے دن آسمان پر دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جبریل کیوں نہیں آ رہا میرے پاس، وہی لے کر، کیونکہ آج میں نے تہجد جو پڑھی ہے نہیں. تو ہمیں اپنی اڑان کا پتہ چلنے لگ جائے تو تکبر پیدا ہو سکتا ہے، وہ عجز و نیاز ختم ہو سکتا ہے. جب کہ انعام ملے ہی عجز و نیاز پر تھے. ہمارا اپنا تو کوئی کمال نہیں ہے نا جو اتنی چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں. یہ فقط اللہ کا فضل و احسان ہے کہ اللہ نے فری میں عطا کر دیا ہے، اللہ نے توجہ کرا دی ہے. آ جاؤ جی. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ. تو جتنا مقررہ بارہ پیش بہت حیران، جو جتنا بڑا بنتا جائے گا نا اتنا چھوٹا ہوتا جائے گا، کیونکہ اس کو ڈر اور زیادہ لگنے لگ جائے گا. اور جو ڈرے گا نہیں وہ تھوڑا سا بڑا ہوگا تو اس کے اندر اللہ کا جو ڈر نہیں ہوگا، خشیت نہیں ہوگی، تو اس کے اندر غرور و تکبر آ جائے گا. تکبر مکن زینار پسر کہ روزے زیدستش درائی بسر. ہاں جی تکبر نہ کرنا ورنہ وہ تمہیں نیچے ڈال دے گا. اور اللہ کے فضل کو بھی نہیں چھوڑنا. اللہ کے فضل کے بارے میں الحمد بھی پڑھتے رہنا ہے. سیدنا سلیمان اور سیدنا داؤد علیہ السلام، اللہ نے دونوں کو جو زندگی ممتاز حیثیت کی نصیب فرمائی نا تو کیا فرمایا؟ الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عباد المؤمنین. لیکن عز و نیاز تو انبیاء کا برقرار رہتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ احکام تدبیریہ ہیں، اور تدبیر وہ ہیں جن کا تعلق جدل کے ساتھ تھا تو واو بھی وہی لگائی احکام الجدل کے ساتھ ملا کر، اور شروع بھی اس طرح کیا جس طرح کے احکام الجدلیہ کو شروع کیا تھا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ. سمجھ آ گئی جی؟ آؤ جی. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. الاحکام التدبیریہ جن کا تعلق جدل سے ہو سکتا ہے اور معاشرے کے بگاڑ سے ہو سکتا ہے. نمبر ایک یسألونک عن المحیض، اور آگے دیکھو واو آ رہی ہے ولا تجعلوا اللہ عرضة لایمانکم. اللہ نے دونوں احکام کو ملا کر بیان کیا. اور اس سے آگے دیکھو جی للذین یؤلون من نسائہم. واو کے ساتھ ہے کہ بغیر واو کے ہے؟ بغیر واو کے ہے. اس کا مطلب ہے وہ حکم الگ ہے. اور اس سے اگلے دیکھو والمطلقات یتربصن، واو کے ساتھ ہے نا، تو ان دو کو ایک حکم بنایا. محیض اور لا تجعلوا اللہ کو ایک حکم بنایا. للذین یؤلون اور والمطلقات کو ایک حکم بنایا. اسی طرح الطلاق بغیر واو کیا آ رہی ہے نا، وہاں سے پھر آگے جب بتاتا جاؤں گا آپ کو کہ دو دو کر کے اللہ احکام بیان فرما رہے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقی و رضا نفسی. اب دیکھو جی یسألونک عن المحیض یہاں سے لے کر واللہ غفور حلیم تک یہ پہلا حکم احکام تدبیریہ کی پہلی دو شکیں بیان ہوں گی. اور دو شکوں کے اندر آپ عجیب قسم کا انداز یہاں اللہ کریم کا دیکھیں گے. جی کیا جی؟ کہ ایسے قسم کے دو احکام بیان کیے جن کا
ظاہری بھی آپس میں جڑاؤ لگتا ہے. مثلا یہاں ہوگا اذا سے بچو اور ایذا سے بچو، دو ایک ایک چیزیں. اذا سے بچو گندگی اور ایذا سے بچو تکلیف. دیکھو جی ان اذا اور ایذا ان دونوں کو اللہ اکٹھا بیان فرما رہے ہیں. آپ سے حکم ہے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں قل هو اذا. اچھا جی آپ کو بتاؤں کہ یہ سوال فطرت ہے کہ فطرتی امور جس طرح پوچھا تھا نا کہ یسألونک عن الأہلہ، پہلا یسألون وہاں آیا تھا، یہاں بھی جو پہلا یسألون ہے نا اور ابتدا ہے احکام تدبیریہ کی، وہاں بھی نظام فطرت کا سوال تھا. یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت، اس لیے وہ تفصیلی آیا تھا نا تفصیلی، پہلا بڑا تفصیلی تھا. اور یہ بھی یسألون نظام فطرت کا سوال ہے. آپ سے حکم حیض کا پوچھتے ہیں تو اس کا سوال کا انداز بتا رہا ہے کہ یہ پھر پیدا کیوں ہوتا ہے، یہ ہوتا کیوں ہے، اس کا نظام کیوں ہے، اور یہ وہ بہت سارے سوال نا جو اللہ نے ہماری ضرورت کا تھا وہی حکم سے بیان کیا. زائد کو چھوڑ دیا، اشارہ اس طرف کہ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا کہ زوائد کے پیچھے نہ چلو، فطرت کو تلاش کرو. جی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى تو فرما دیجئے میرے پیغمبر وہ گندگی ہے. فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ گندگی اس لیے ہے تم مردوں کی نسل کو فائدہ پہنچانے کے لیے. اگر تمہاری اس نسل کے مرکز کو پاک اور شفاف نہ رکھا جاتا تو تم مردوں کی نسلیں نہ بڑھتی. تمہارے اس نسل کو پاک اور صاف کرنے کے لیے اللہ نے روزانہ ہر مہینے کا فلٹر لگا دیا، مخصوص ایام کا فلٹر لگا دیا ہے. فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ سو الگ رہنا عورتوں سے ان خاص اوقات. اچھا میں نے آپ کو بتایا تھا یسألونک کا ربط تو لگ گیا ہے مضمون کے اعتبار سے. ربط جب آنے لگتا ہے تو ہمیں کتنی چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں؟ تو ایک آیت کے ساتھ بھی تو ربط لگانا ہے نا. اب لا تنکحوا المشرکات اور یسألونک عن المحیض آپس میں کیا ربط لگے گا؟ مشرکہ عورت سے جس طرح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدا رہنا ہے، اپنی حلال عورت سے ان ایام میں جدا رہنا ہے. اللہ کیا ربط کیا لگ گیا؟ اور اللہ کی رحمتوں پر قربان. فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ. آپ نوٹ کریں گے اس پہلے حکم کے اندر جی کہ 8 چیزیں آئیں گی. پہلے 2 حکم جب بیان ہوں گے نا 8 چیزیں آئیں گی. کیا چیزیں جی؟ جن کا تعلق عوامر، 8 عوامر آئیں گے. اور احکام تدبیر میں کتنے ہوں گے؟ 8 صیغہ امر آئیں گے. توجہ ہے، توجہ کریں. پھر نقطہ پہلے سمجھ لو، لکھنا وہ بعد میں بھول جاؤ گے. 8 امر کے صیغے آئیں گے، اشارہ ہوگا احکام اگلے 8 احکام تدبیریہ کی طرف کہ حکم تو بہت سارے اندر آئیں گے، شکیں آئیں گے، لیکن 8 کی طرف توجہ کرنی ہے. اور یہ جو 8 بیان ہوں گے نا امر، ان میں 6 امر کے صیغوں کے ساتھ ہیں اور 2 نہیں کے صیغوں کے ساتھ ہوگا. کتنا جی؟ 2 نہیں کے صیغوں کے ساتھ. یہ مثلا فَاعْتَزِلُوا، فَأْتُوا، قَدِّمُوا، وَاتَّقُوا، وَاعْلَمُوا، بَشِّرْ. نہیں سمجھا؟ یہ جتنے ہیں 6 صیغے ہیں امر کے ساتھ. اور 6 نمبر پر لا آئے گا، لا تقربوہن، اسی طرح ہے نا. اور آگے لا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، یہ 8ویں نمبر پر ہے. اگرچہ اس کا تعلق ترجمہ کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، دور ترجمہ کے ساتھ، لیکن یہاں ہم اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ احکام تدبیریہ کے ساتھ جڑاؤ ہے اصل میں انہی صیغوں کی ترتیب کا. تو اس لیے احکام تدبیریہ کے اندر بتا رہے ہیں آپ کو. انعام کو سمجھ نہیں آ رہی. دیکھو جی 6 حکم ہیں اور 2 نہیں کے صیغوں کے ساتھ ہیں. تو اسی لیے جی ٹوٹل 8 احکام ہیں، تو آگے بھی 8 احکام کی طرف، کیونکہ نہیں بھی تو 9 من العوامر ہوتی ہے.
تو 8 احکام کی طرف اشارہ ہے. اور ایک 6 نمبر پر 7ویں نمبر پر ہے لا تقربوہن، اور 8ویں نمبر پر ہے لا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم. تو اب آگے آپ دیکھنا بھائی لا جو یہ جو لا کے ساتھ جو لفظ آئیں گے نا بھائی یہ کام نہ کرو یہ کام نہ کرو، وہ 8 دفعہ لا کا لفظ آئے گا. لا تجعلوا جس طرح ہے نا وہ 8 دفعہ آگے آئے گا. اگلے احکام تدبیریہ کے دوران لا کا لفظ 8 دفعہ آ رہا ہے. اور اسی طرح 7ویں نمبر پر تھا نا لا تقربوہن حتی یطہرن، اور یہ لا تقربوہن یہ کیا ہے؟ نہیں کا صیغہ ہے. کیا ہے؟ نہیں کا صیغہ ہے کہ کچھ اور کی صیغہ ہے؟ توجہ کرو جی. ہاں اب امام صرف آئیں جائے گی. تو قارب یقرب ہو یا قارب یقرب ہو، اور قارب یقرب نہیں ہو سکتا. وجہ کہ وہ منع یمنع کے لیے ضروری ہے کہ آخری 2 الف لفظ ہوں. تو پھر جی ہاں حروف ہلکے ہونے چاہیے. تو دیکھا جی یہ ہوتا ہے کہ ابواب 2 قسم کے چلتے ہیں. ماضی کسی کی مستعمل ہوتی ہے اور مضارع کسی کا مستعمل ہوتا ہے. جس طرح کہ مات یمات بھی چلتا ہے اور ماتا یموت بھی چلتا ہے. ماضی دونوں بابوں کی قرآن میں استعمال ہے. وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. دیکھا جی ماضی دونوں کی ہے، جبکہ یموت کی جگہ یمات تو استعمال نہیں ہے بلکہ یموت. تو ماضی دونوں بابوں کی چل رہی ہے. تو ان کو تداخل فی الابواب جب آپ انشاءاللہ شافیہ پڑھیں گے نا تو کچھ نہ کچھ آپ صرفی بننے کی کوشش کر رہے ہو جی. تو لا تقربوہن نہیں ہے، اور چونکہ یہ 7ویں نمبر پر ہے تو اس کا بھی چھوٹا سا نقطہ یاد رکھ لینا کہ آگے جو لا جناح کے لفظ آئیں گے نا، اور یہ نئی ایسی ہے کہ لا تقربوہن حتی یطہرن، اس میں ایک طرح کی گنجائش بھی ہے اور ایک طرح کا منع بھی ہے کہ قربان نہ کرو حتیٰ کہ وہ پاک ہو جائیں. اور قربان خصوصی مراد ہے، قربان عمومی مراد نہیں ہے. ورنہ تو یہودی جو ہیں اپنی عورتوں کو پھینک دیتے ہیں گن سمجھ کر ان ایام کے اندر، لیکن مسلمانوں کو ایسا کرنے کی بھی اجازت تو نہیں ہوتی. تو قربان یہ جو ظاہری ہے اس سے منع نہیں ہے، قربان حقیقی سے منع ہے. تو اس کا مطلب ہے لا تقربوہن ایک طرح سے گنجائش اور ایک طرح سے منع اس نہیں کے اندر. تو جہاں گنجائش ہوتی ہے نا تو وہاں قرآن لفظ استعمال کرتا ہے لا جناح. آگے کچھ سیغے آئیں گے اللہ 7 دفعہ فرمائیں گے لا جناح لا جناح لا جناح. دیکھو جی حسن ترتیب قرآن پاک کی. تو 8 7 اور 6 ان کی طرف آپ نے توجہ کر لی ہے. 6 امر کے سیغے اور 2 نہیں کے سیغے لا کے ساتھ جو 8 ہوں گے. اور 7ویں نمبر پر چونکہ لا تقربوہن گنجائش والا سیغہ آیا ہے تو اسی لیے جو ہے نا لا جناح کے الفاظ کی طرف اشارہ ہو گیا. يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. جب وہ خوب پاک ہو جائیں، خوب پاک ہونے کی 2 صورتیں ہیں، یا تو غسل بعد از ایام کر لیں گے یا پھر یہ ہے کہ ان پر ایام کی ترتیب ہی گزر جائے، یعنی شدت کے ایام جو 10 ہوتے ہیں وہ گزر جائیں. فاتو اس لیے تطہر سے اس کو تعبیر کیا اور پہلے کو مجرد کے سیغے سے تعبیر کیا حتی یطہرن، اور یہاں پر مزید کے سیغے سے تعبیر کیا کیونکہ شدت سے پاک ہونے کی طرف اشارہ ہے. فاتوہن من حیث امرکم اللہ. آپ کہیں گے کہ اپنی طرف سے رب آپ نے لگا دیا تھا، آیت کا دلیل دینے لگا جی کہ اپنی عورتوں کے قریب ان ایام میں نہیں جانا جیسا کہ مشرکوں کے بالکل ہی قریب نہیں جانا. تو اشارہ جی یہاں اللہ کریم فرما سکتے تھے نا لا تقربوہن حتی یطہرن یطہرن، جب کوئی ایسا سیغہ ہوتا فاتوہن من حیث امرکم اللہ کیوں فرمایا ایک؟ اور آگے آ رہا ہے نساؤکم حرث لکم فاتو حرثکم انا شئتم. بات تو پوری ہو گئی تھی تو پھر کیوں فرما دیا دوبارہ؟ اس کی طرف اشارہ ہے کہ ان عورتوں کو بھی انسان سمجھنا. یہ مطلب نہیں ہے کہ ان ایام کے اندر ان کو یہود و نصارہ کی طرح ان کے ساتھ
انسانیت سے خارج نہ کر دینا. جس طرح کہ ہمارے ہاں بھی فرقے کچھ پائے جاتے ہیں، کیلاش نامی فرقہ ہے نا، وہ اپنی عورتوں کے ساتھ اسی طرح زیادتی کرتے ہیں، پھینک دیتے ہیں دور. ان دنوں ان کو ان کا ہاتھ کا کھانا پینا نہیں کھاتے، یعنی انسان ہی نہیں سمجھتے. نعوذ باللہ من ذالک. تو اشارہ کر دیا فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ. اب آنا ہے ان اللہ، یہ فَأْتُوهُنَّ کوئی امر للوجوب تو نہیں ہے، بلکہ امر للاباحہ ہے، آ سکتے ہو تم. فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. دیکھا جی لفظ کی طرف اشارہ، ربط بھی آپ کا لگ گیا. اللہ رجوع کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. میرا سوال آ گیا یہاں پر، یہاں کوئی گناہ کا ذکر ہو رہا ہے جو اللہ نے فرمایا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ؟ اور نہیں جی نہیں، گناہ کا ذکر تو ہے ہی نہیں. اس کا مطلب ہے تم اپنے عورتوں کے ساتھ حسن معاملہ کے ساتھ پیش آؤ. ان اللہ یحب التوابین، جو توجہ کے ساتھ چلتے ہیں، جو اپنی عورتوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن معاملہ کے ساتھ پیش آتے ہیں، اللہ کو وہ بہت پسند ہیں. ہاں جی، اسی لیے میرے نبی نے ارشاد فرمایا افضل مومن وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، اور سب سے اخلاق اچھے والا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ ہو. دیکھا جی یہ آیت کا ربط لگ گیا. میں نے یہ جب ترجمہ کی کلاس پڑھا رہا تھا تو یہاں سے میں گزر گیا، اس آیت کی طرف توجہ نہ گئی. پھر کچھ عرصے بعد پھر پڑھ رہا تھا تو اوئے ہوئے ان اللہ یحب التوابین آیا کیوں؟ اللہ کریم ہمیں کچھ فرمانا چاہتے ہیں، ہم تو سمجھے نہیں ہیں. پھر ان روابط کی طرف ذہن جاتا ہے جی ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. پھر فرمایا اللہ خوب پاکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اس کا مطلب ہے ان ایام کے اندر عورت کو اپنی پاکی کا خوب احتیاط رکھنی چاہیے. بعض اوقات نماز کے ٹائم ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، بعض اوقات وہ نماز دل میں لگ سکتی تھی اور وہ نماز پڑھی نہیں جا رہی ہوتی، تو اس لیے بھائی خوب طہارت کی طرف اشارہ ہے. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں. یہ جو ان کی پاکی کے ایام ہیں یہ تمہارے فائدے کے لیے تمہاری کھیتیاں ہیں. اپنی کھیتی سے کوئی نفرت نہیں کیا کرتا، یہودیوں نے نفرتیں کی ہیں، تم ایسا نہ کرنا. فاتو حرثکم انا شئتم. دوسروں کا بھی اشارہ کر دیا کہ جس طرح یہودیوں کی طرح نہیں تو عیسائیوں کی طرح بھی نہیں، کیونکہ عیسائی کہتے ہیں خنزیر، اور خنزیر کے کھانے والا خنزیر خود بغیرت نہیں، خنزیر کھانے والا بغیرت ہو جاتا ہے، غیرت اس کی نہیں رہتی. تو اس لیے جس کی غیرت نہ ہو تو وہ مقام حرث کو نہیں مقام فرض کا بھی استعمال کرے گا. تو اس لیے فرمایا او گندگی فاتو حرثکم انا شئتم، تم مسلمان ہو، تم نے عورتوں کو بھی اپنے کھیتی کی بھی حفاظت کرنی ہے اور آنا بھی مقام حرث. حرث اس کو کہتے ہیں جہاں کچھ اگتا ہے، جہاں کچھ پیدائش ہوتی ہے. فاتو حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم. اپنے گھر کو سنبھالنا ہو، بیوی بچوں کے ساتھ معاملہ ہو، ان سے دور رہنا ہو، ان کے قریب رہنا ہو، ہر حال میں نکتہ یہ ہو کہ قدموا لانفسکم. میں نے کل جواب دینا ہے اللہ کو. ہاں جی، اپنے اللہ کے ساتھ میں نے اللہ کو کیسے جواب دینا ہے کہ میں اپنے آل و عیال کے ساتھ کیسے پیش آیا تھا. میں نے بتایا ہے نا جی کہ ان احکام کے اندر اللہ تقریباً 33 سے زیادہ بار تاکیدات فرمائیں گے. یہ وہ تاکیدات کے سیغے شروع ہو رہے ہیں، میں سارے گنوا نہیں سکوں گا، لیکن تاکیدات کے سیغے جتنے بھی آئیں گے نا آپ نے گننا انشاءاللہ. ترجمۃ القرآن کی کلاس میں آپ کو ایک ایک کر کے گنواؤں گا، پھر وہاں نمبر بھی لگواؤں گا. لیکن اب یہاں بیٹھا رہا نا تو 3 دن یہی کسی جگہ پر گزر جائیں گے. یہ بتاتا جاؤں گا کہ یہ آ گئی ہے تاکید. دیکھنا فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ. اور اپنے آگے کی تدبیر کرنا، اپنے آپ کے لیے آگے کی تدبیر. وَاتَّقُوا اللَّهَ. اچھا میں نے بتایا جی کہ یہ احکام الجدل کے ساتھ مرتب ہے. تو یہ ان ایام میں کیا جدل ہوتی ہے جی، کیا جھگڑا ہو سکتا ہے؟ بہت بڑے جھگڑے کا خطرہ ہے. جب ان کا خیال نہ کیا گیا نا ان ایام کا، بیماریاں بڑھتی ہیں. جب بیماریاں ایسی بڑھتی ہیں جو گھروں کا صفایا پھر کروا دیتی ہیں. یعنی کوئی چھوٹی بیماریاں نہیں ہوتی، کافی خرچے، کافی لے دے، کافی رونا دھونا. پھر جب بندہ بیمار ہو جائے وہ کہے گا میں تو عورت کو پاس رکھتا نہیں ہوں، جھگڑا پڑ سکتا ہے.
پڑھ سکتا ہے کہ نہیں؟ تو اسی لیے جی پھر میں اس پر اتنا خرچہ کرتا نہیں ہوں، نعوذ باللہ۔ تو اللہ نے شروع سے دروازے کو بند کرنے کا حکم فرمایا کہ دھیان کرنا بیماریوں کے قریب، اور اس سے ایسی بیماریاں پڑ سکتی ہیں جو نسل بعد نسل چلتی ہیں، سوزاک کی بیماری، آتش کی، یہ چیزیں یہ آگے بڑھے، کئی وائرس یہاں پیدا ہوتے ہیں۔ آ جاؤ جی، قدموا لانفسکم، اپنے امور کا خیال کرنا، یعنی کہیں قریب ہونا ہے کہیں دور ہونا ہے، اپنے کل کا خیال کرنا، اپنے اللہ کو جواب دینا ہے۔ قدموا لانفسکم، اور ایک چھوٹا سا اشارہ بھی ہے، آگے الفاظ آ رہے ہیں، چھوٹا سا اشارہ کہ تمہاری جو بیوی تمہارے پاس ہے نا، کل تمہاری بیٹی بھی ہونی ہے، تو کسی کی بیٹی پر ظلم نہ کرنا، تاکہ تم اپنی بیٹی کا جس طرح ظلم نہیں سہ سکتے ہو نا، تو کسی دوسرے کی بیٹی بھی اسی طرح بیٹی ہے جس طرح کہ تمہاری بیٹی ہے۔ تمہاری بیٹی عقل مند ہو یا پاگل ہو، تمہاری بیٹی ہوشیار ہو یا سست ہو، تو برداشت کر لیتے ہو نا۔ بیٹی جو اپنے، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، تو اتنی صیغے تاکید کیا آئیں گے، حیران ہو گیا ہوں جس طرح صیغے تقوی کے آئے تھے نا احکام الفطرت کے اندر، اور آپ حیران ہو گئے تھے، اور احکام الفطرت میں تقوی کے صیغے گنوائے نا، اسی طرح احکام التدبیریہ میں تاکیدات کے اتنے صیغے آئیں گے، گویا کہ انسان کی تربیت ہوتی گھر سے ہے۔ اگر گھر کا چنگا نہ ہونا جی بندہ، پھر باہر کا شیخ الحدیث نہیں، وہ شیخ الحدیث بن جائے گا، نعوذ باللہ۔ پھر باہر کے عزت کا کیا فائدہ ہے؟ گھر کے اندر تو اپنا باہر شیخ بنے ہوئے، گھر کی میخ بنے ہوئے، یوں نہ کرے جی۔ اتنی تاکیدات اللہ فرمائیں گے، میں تو کیا تاکیدیں بیان کر سکتا ہوں، آگے دیکھنا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور اللہ سے ڈرتے رہنا اپنے معاملات میں۔ وَاعْلَمْ کافی تھا بھی، پھر تاکید، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، صبح و شام تمہارے گزرنے ہیں یہیں پر، نشیب و فراز تمہارے گزرنے ہیں یہیں پر، گرمیاں سردیاں گزرنی ہیں تمہاری یہیں پر، بڑی بڑی نیکیاں تمہاری یہیں پر آ کر ختم ہو جائیں گی۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور خوب سوچ کر رکھنا کل تم نے اللہ کو بھی ملنا ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والا یہاں ڈر جاتا ہے کہ اللہ پھر میرا کیا بنے گا، میرے حقوق شاید میں پورے نہ کر سکوں۔ فرمایا ایمان والوں کو خوشخبریاں سنا دو، مانتے جاؤ گے تو اللہ تمہاری مدد کرتا رہے گا، گھر کے امور میں بھی اللہ تمہاری مدد کرتا رہے گا۔ اور یہ اب میں سمجھا نہیں سکتا، ہماری دور حدیث کی جب کلاس ہوتی ہے نا، میں کوشش کرتا ہوں وہاں اس عنوان کو چھیڑنے کی، یہاں میں پورا نہیں سمجھا سکتا جی۔ وجہ یہ ہے کہ ہماری کلاس کوئی اور ہے، تفسیر قرآن کی ہے، ورنہ تو حقیقی بات یہ ہے کہ اللہ مومنوں کی گھر کے امور میں کیسے مدد کرتا ہے، اور دوسروں کی اللہ کیسے مدد نہیں کرتا۔ گھر کے اندر لڑائیاں جھگڑے پڑ جاتے ہیں، اور جس کا ایمان کامل ہو جائے نا، اللہ اس کے گھر کے لڑائی جھگڑوں کو کمزور کر دیں گے۔ بشر المؤمنین، یہاں پر سیغے کی طرف توجہ کرنا کہ دنیا آخرت کا لفظ جہاں استعمال نہ ہونا، تو اللہ دنیا آخرت کی خوشخبری دے رہے۔ سیغے کو ہم محدود نہ کریں کہ اللہ خوشخبری سناتا ہے مومنوں کو صرف جنت میں، دنیا کی بھی ہے، کیونکہ جتنا سیغہ عام ہے اتنا ہم نے بھی عام رکھنا ہے۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، ایذا سے دور رہو، ایذا بھی نہ دو، اپنی قسم کے ذریعے کسی دوسروں کے ساتھ اللہ کا نام استعمال کر کے، اللہ کا نام درمیان میں لا کر اپنے اخلاق کو تباہ نہ کرو، کسی کے ساتھ لڑائیاں نہ کرو، تعلقات نہ مٹاؤ، خصوصاً اپنے گھر والوں کے ساتھ ایلا نہ کرو۔ ایلا یعنی خواہ ان کو تکلیف دینا مقصود ہو نہ ہو، کیونکہ آگے ایلا والوں کے قانون ہے، للذین یؤلون من نسائہم لا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، اور نہ بناؤ اللہ کے نام کو نشانہ اپنی قسمیں کھانے کے لیے، یعنی اللہ کے نام کو درمیان میں لے آ رہے ہو، حالانکہ سوچو حسن سلوک کرنے سے تم نے اللہ کے نام کو درمیان میں لایا ہے۔ ان تبرو، حسن سلوک نہ کرنا
اس کے لیے اللہ کے نام کو استعمال کر رہے ہو، سوچو تو صحیح۔ وَتَتَّقُوا، اور پرہیزگاری نہ کرنا، اس کے لیے تم اللہ کے نام کو استعمال کرتے ہو۔ وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں صلح نہ کرانا، اس لیے اللہ کا نام استعمال کر رہے ہو۔ اللہ کا لفظ ہے نا، لا تجعلوا اللہ عرضة لأیمانکم، اپنی قسموں کے لیے اللہ کے نام کو نشانہ نہ بناؤ۔ سلوک کرنے سے، پرہیزگاری کرنے سے، لوگوں میں صلح کرانے سے، تاکہ ان کاموں سے ہم بچ جائیں، اس لیے اللہ کا نام استعمال کرتے ہو۔ واللہ سمیع، اللہ تمہارے ہر قول کو جانتا ہے، علیم، ہر حال کو جانتا ہے۔ اللہ تمہارے اقوال کو سننے والا، اللہ تمہارے احوال کو جاننے والا ہے۔ کون، کیوں، کہاں، کیسے قسم اٹھا رہا ہے، اللہ کو خوب پتہ ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تمہاری بیہودہ قسموں پر تمہاری گرفت نہیں کرتا۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، لغو یعنی فضول باتیں، ایک گزری ہوئی بات پر صحیح قسم کھانا بھی تو ایک فضول حرکت ہے۔ خواہ گزری ہوئی بات پر کیوں قسم کھاتے ہو؟ بھائی میں نے کل کی چائے پی تھی، میں نے کل پانی پیا تھا، اس پر آپ قسم اٹھاتے ہیں، تو یہ مومن کا شیوا یہ نہیں ہے کہ زائد زبان سے جملے نکالے۔ اللہ ہم سب کو مومن بنائے گی۔ اللہ ہماری زبان پر بھی کتنی خوبصورتی لانا چاہتا ہے کہ زائد گفتگو کرنی ہے نہ، اس سے بہتر ہے خاموش بیٹھے رہو۔ اس لیے اللہ نے اس کو لغو سے تعبیر کیا کہ جو گزری ہوئی بات پر قسم اٹھائی جاتی ہے، ولا اللہ اس گزری ہوئی بات پر قسم پر اللہ تمہارا دنیا آخرت میں کوئی مواخذہ نہیں کریں گے۔ اور اگر خواہ جھوٹی بات پر گزری ہوئی قسم کھا لیا تو پھر مواخذہ اس کا ہونا ہے، ورنہ دنیا میں اس کا پھر بھی کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، لیکن اللہ تم کو پکڑتا ہے دنیا میں ان قسموں پر جن کا کسب کیا ہے تمہارے دلوں میں۔ اللہ تمہیں پکڑ لے گا جس کا آپ آگے کے لیے ارادہ کر چکے ہو، میں فلاں کے ساتھ نہیں بولوں گا، فلاں کے ساتھ بولوں گا، یہ فلاں یہ کروں گا، یہ وہ نہیں، یہ اگلے کام کے لیے اللہ نے پھر مواخذے کی ترتیب رکھ دی ہے، یا قسم پوری کر، اللہ کے نام کی لاج رکھ، اور اگر گناہ والی چیز ہے تو پھر قسم کو توڑ اور اس نام کا لاج رکھ، اب کفارہ ادا کر اس کا۔ یہ اللہ تمہیں اس طرح پکڑتا ہے۔ لیکن یہاں اللہ نے کفارہ بیان کیا نہیں ہے۔ کفارہ کیا ہے جی؟ سورہ وہ المائدہ 7ویں پارے میں جا کر بیان ہوگا۔ ہاں حیرت یہ ہے قسم یہاں اور کفارہ وہاں، کیونکہ اگر کفارے کا ذکر ہوتا تو وہ زائد از احکام الجدل ہوتا، تو لہذا اللہ یہاں زائد گفتگو نہیں کرنا چاہتے، چونکہ احکام الجدل چل رہے ہیں۔ قسم کے ساتھ لڑائیوں کے خطرات ہو سکتی ہیں، میاں بیوی کے درمیان جدائیاں، رشتہ داروں کے ساتھ جدائیاں، بات کرنے نہ کرنے کی قسم کھا لینا، کسی کے گھر میں آنے نہ جانے کی قسم کھا لینا، یہ کام نہ کرنا جی۔ لا یؤاخذکم اللہ واللہ غفور، اللہ بخشنے والا ہے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کفارہ جاری کر دیا ہے۔ حلیم، اور کفارہ جاری کرنے سے پہلے اللہ نے تمہیں پکڑا نہیں ہے۔ اللہ ورنہ تو اللہ پکڑ لیتا کہ ایک طرف بد اخلاقی کر رہے ہو اور دوسرا نام میرا استعمال کر رہے ہو، اللہ پکڑ لیتا۔ اللہ نے اس کے باوجود تمہیں نہیں پکڑا۔ بد اخلاقی کرنے لگے ہو کہ میں بیوی کے ساتھ نہیں بولوں گا اور قسم اٹھا لی، میں فلاں رشتہ دار کے ساتھ نہیں بولوں گا اور قسم اٹھا لی، یعنی کی بد اخلاقی ہے اور نام اللہ کا اٹھا لیا ہے۔ اللہ تمہیں اپنے نام کی گرفت میں لے سکتا تھا کہ نہیں؟ اللہ تمہیں سزا دے سکتا تھا، لیکن اللہ نے نہیں دی۔ اللہ غفور حلیم، اللہ معاف کرنے والے اور بڑے حوصلے والے۔ اور یہ پہلا حکم بیان ہوا، اور ان سیکھوں کو آپ گنتے رہنا، اسی طرح سیکھیں جس طرح میں نے عرض کیا تھا، اور یہ تاکیدات سے چونکہ بھرے ہوئے ہیں سینے، تو اس لیے جی احکام التدبیریہ کا پہلا نمبر ختم ہوا۔ اب احکام التدبیریہ پھر آ گئی۔ للذین یعلون من نسائہم تربص 4 اشہر، میں نے آپ کو کہا تھا جس طرح وہاں اذا اور ایذا نہ کرو، اور یہاں کیا ہے، دو حکم ملا کر دیکھنا ہے ان کا آپس میں کوئی جوڑ بن رہا ہے۔ للذین یعلون من نسائہم تربص 4 اشہر، یہ ایلا والی عورتیں 4 مہینے انتظار کریں۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء، اور جو مطلقہ عورتیں ہیں وہ 3 مہینے انتظار کریں۔ ایلا والی عورت کو بھی تو طلاق ہو سکتی ہے، یعنی اگر ایلا کے اندر رجوع ہو گیا کفارہ دینا پڑے گا،
اگر ایلا پورا ہو گیا 4 مہینے کا تو طلاق عورت کو پڑ جائے گی، نکاح ختم۔ تو اب وہ 2 حکم تو پورے تفصیل سے بیان کرنا اس کا غرض نہیں، غرض یہ ہے کہ آپ کو ان 2 جملوں کی ان کی جماعت بتاتے ہیں کہ اللہ نے ان کو ایک جماعت میں کیوں بیان کیا۔ جس طرح پچھلے 2 حکموں کو ایک جماعت میں بیان کیا، وہاں ایذاء اور اذا تھی، اس لیے ایک جماعت ان کی بنی، اور ان کا طائفہ بھی ایک بن رہا ہے 2 احکام کا۔ یہاں ہے التربص فی ایلاء والطلاق یا فی ایلاء والعدہ، کیونکہ دونوں جگہ اللہ نے صیغہ تربص سے تعبیر کیا ہے۔ ایک تربص اربعۃ اشہر یتربصن بانفسہن، دیکھا جی، تو تربص الایلاء والعدہ یہ بھی ایک طائفہ ہوا۔ جس طرح اذا اور ایذاء ایک طائفہ ہے، اسی طرح حکموں کا یہ ایک طائفہ ہے۔ یہ بات ڈھونڈنے میں بھی کافی تدبر صرف ہوتا ہے جی کہ للذین بغیر واو کے شروع ہوا، والمطلقات واو کے ساتھ شروع ہوا، اس لیے علماء اسلام آ جائیں۔ اللہ نے آپ کے کابرین کو بڑی توفیقات دی تھی کہ انہوں نے آپ کو قرآن کی عنق لگا کر اس مقام تک پہنچا دیا ہے۔ مبادیات ہمارے شیوخ نے پڑھا دی تھی بہت اعلیٰ کر کے، اب ان سے تھوڑا ترقی کریں اور انہوں نے جو کوڈز آپ کو دیے ان کو کھولیں، ان کے عطا کردہ یہ کوڈ، حتیٰ کہ رئیس المفسرین حضرت الوانی رحمہ اللہ نے اتنے چھوٹے کوڈ کے اردو کے اندر کوڈز داخل کر دیے۔ عبارت چھوٹی سی لکھیں گے تفسیر بے نظیر کے اندر، کوڈز کھولنے کا نام نہیں لیں گے، یوں لگتا ہے ایسا پاسورڈ لگا ہے بڑی مشکل سے کھلے گا۔ لیکن جب آپ تدبر کرتے ہیں تو انہوں نے تدبر کی طرف آپ کو داخل کر دیا، بھیج دیا ہے تدبر کی طرف۔ اور ہم اتنا زور اس لیے لگا رہے ہیں کہ ان کے اوپر ایک بہتان لگانے والوں نے بہتان لگایا تھا حضرت الوانی اور حضرت شیخ القرآن وغیرہ پر کہ انہوں نے جی تفسیر بالرائے کی ہے، پڑھنا ہماری کیا کہتے ہیں سرکے کے نچوڑ دیدا نہیں آدھی دے بیڑا نہیں گئے، نہیں سمجھا؟ یعنی انگور توڑ نہیں سکتی اور کہتے ہیں انگور کھٹے ہیں، پڑھنا قرآن آتا نہیں ہے اور کہتے ہیں یہ تفسیر بالرائے کرتے ہیں، خود پڑھتے نا، پھر اگر تفسیر بالرائے ہم کرتے ہیں تو تفسیر بالمحمدہ آپ کر دیں، تفسیر بالرائے المذموم ہم کرتے ہیں تو محمود آپ کر دیں، وہ کی نہیں ہے اور اعتراض، تو اس لیے ہم پورا زور لگا رہے ہیں کہ ان اصطلاحات کے ساتھ دلائل بھی دکھاتے جائیں، توافق بالآیات کا ہونا بھی دکھاتے ہیں، جس طرح میں نے یہ ایک طائفہ کی دلیل آپ کو دی، للذین یعلون، یہ جی جب احکام تدبیریہ نمبر 2 آگے دی، للذین یعلون من نسائہم تربص 4 اشہر، اور جو لوگ قسمیں کھا لیتے ہیں من نسائہم اپنی عورتوں کے پاس جانے کی، دیکھا جی پچھلی آیت کے ساتھ بھی رابطہ لگ گیا کہ قسموں سے ایذا نہ دو، خصوصاً اپنی عورتوں کو نہ دو، آیت کے ساتھ بھی لگ گیا، اور احکام کے ساتھ تو لگ رہا ہے کہ حکم نمبر 2 ہے احکام تدبیریہ کا۔ پہلا حکم کوئی اور تھا، دوسرا حکم یہ ہے، وجہ یہ ہے پہلا اس نے اس لیے آنا تھا کہ وہ ہر ایک کے ساتھ پیش آتا ہے، اور دوسرا تب آیا کہ ایک بعض کے ساتھ پیش آتا ہے جن کے ساتھ الہ ہوتا ہے، تو اور ان 2 کو ایک طائفہ قریب اس لیے بیان کیا کہ وہاں قریب نہیں جانا عدل شرع کے، اور یہاں مرد قریب نہیں جاتا عدل قسم کے، تو دیکھا دونوں کا طائفہ قریب حدود دونوں کی سرحدات قریب ہیں، تو قرآن ربط بہت خوبصورتی کے ساتھ رکھتا ہے جی، للذین یعلون من نسائہم تربص 4 اشہر، جب یہ احکام بیان ہو رہے ہوں گے نا، اللہ کریم کبھی درمیان میں لوگوں کو دعوت بھی دیں گے، ملحدین کو سمجھائیں گے بھی صحیح، کفار کو جو اللہ کے قانون کو اور آئین کو آئین کا حصہ نہیں بناتے، مسئلہ نہ کیا گا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ کو تو پتا تھا نا کہ حکم یوں بیان کرتے ہیں، تمہیں تو پتہ نہیں تھا نا، تو اس لیے اللہ کریم بار بار لوگوں کو بلائیں گے بھی صحیح، قرآن کے چیلنج بھی بتاتے جائیں گے۔ اللہ کریم ہمیں قرآن کا سچا سپاہی بنائے، یعنی للذین یعلون من نسائہم تربص 4 اشہر، اور جو لوگ قسم کھا لیتے ہیں اپنے عورتوں کے پاس جانے سے، تربص ان کے لیے مہلت ہے 4 مہینے، ان کے لیے مہلت ہے 4 مہینے، 4 مہینے کے اندر اگر چلے جائیں، فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر وہ باہم مل گئے، فَاءُوا اگر لوٹ آئے یعنی باہم مل گئے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ، اللہ معاف کر دے گا، جو قسم اٹھائی
فدیتی، اللہ کفارے کے ذریعے معاف کر دے گا۔ رحیم، اللہ بہت بڑا مہربان ہے کہ حسن اخلاق کی وجہ سے اللہ تمہاری غلطی کو مٹا کر تمہارے اندر الفت اور محبت ڈال دے گا۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اگر ٹھہرا لیا ہے ارادہ چھوڑ دینے کا، طلاق چھوڑ دینے کا، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ، پھر اللہ سننے والا ہے تمہارے احوال کا، علیم، جاننے والا ہے تمہارے احوال کا۔ پھر اللہ کو پتا ہے، پھر اس میں زیادتی جس کو بھی ہوگی نا سزا پھر اسی کو ملے گی، مرد کی یا عورت کی۔ وَالْمُطَلَّقَاتِ، اس دوران اگر طلاق کی صورت بن جاتی ہے تو احکام الجدلیت ہے نا، ایلا کا ذکر جدل میں نہ آتا تو اور کہاں آتا جی؟ کیونکہ قسم جدل کے اندر اٹھائی جاتی ہے نا، تو اس لیے احکام الجدلیہ تدبیریہ کے اندر آئے۔ اچھا جی، جدل ہو یا کوئی بھی ہو، طلاق کے بعد ہی چونکہ عدت کا سوال آتا ہے نا، یا وفات کے بعد آتا ہے، طلاق کے بعد آئے گا عدت کا سوال، اور طلاق کا جدل کے ساتھ ہونا زیادہ ہے، تو اس لیے عدت کا حکم بھی اسی کے ساتھ آیا۔ اور سب سے زیادہ جو جدل تھا وہ تھا ایلا، ایلا کے بعد عدت کا ذکر آیا، ورنہ تو سارے مسائل جدائی کے بیان کرنے کے بعد آخر میں آتا نا، تو اس لیے جی عدت کا ذکر پہلے کے ساتھ آ گیا، کیونکہ ایلا کے بعد بھی تو عدت کا خطرہ ہوتا ہے۔ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، اور طلاق والی عورتیں انتظار میں رکھیں اپنے آپ کو تو ثلاثۃ قروء، 3 حیض یعنی 3 ایام مخصوصہ۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، اور ان کے لیے حلال نہیں ہے أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، کہ یہ چھپائے رکھیں۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ ان احکام کے اندر بھی 6 اجزاء آئیں گے۔ کتنے اجزاء جی؟ 6 اجزاء۔ یہ پچھلے احکام جو تھے نا 2، ان کے اندر اجزاء گن لیں 6 ہیں، اگلے حکم کے اندر بھی اجزاء گن لیں 6 ہیں۔ اس حکم کے اندر للذین یؤلون من نسائہم، آپ کہیں گے یہاں کیسے 6 اجزاء ہیں؟ ذرا دیکھو جی، میں سارے تو اب نہیں گنوا رہا نا، کیونکہ میں کہتا آ رہا ہوں کہ سپیڈیں تھوڑی تیز بھی تو کر رہی ہیں۔ للذین یؤلون من نسائہم کے اوپر اشکال وارد ہو سکتا تھا کہ یہاں 6 اجزاء کیسے ہیں، حالانکہ حکم بیان ہو گیا جی 2 چھوٹی آیتوں میں۔ للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر، کتنے ہو گئے؟ 1۔ اچھا، وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، یہ حکم نمبر 2، اس حکم کی دوسری جز۔ اچھا، اور کوئی جز ایسی مل نہیں رہی تھی جس کے بارے میں آپ کہیں کہ یہ 6 ہے جی؟ اچھا یہ دیکھو، یا اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ 4 آئے ہیں، غفور الرحیم، سمیع علیم، کتنے ہو گئے؟ 4 اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، اور چاروں ناموں کے اندر ایک حکم کا بیان ہے، جس طرح کہ میں نے اس تفصیل کے ساتھ بتا دیا کہ یہاں غلطی کس کی ہے، عورت کی ہے مرد کی ہے، اپنا خیال کرنا، اور آپ نے جدائی اختیار کی ہے اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ 4 نام اللہ تعالیٰ کے آئے، انہی کے اندر اللہ نے حکم بیان کر دیا، تو یوں جا کر یہ 6 اجزاء بنے۔ اسی طرح آگے بھی 6 اجزاء ہیں والمطلقات کے۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، اس لیے کوئی جز زائد نہ جانے دے۔ لا يحل لهن، ان عورتوں کے لیے حلال نہیں ہے، ان یکتمنا، کہ چھپائے رکھیں، ما خلق اللہ فی ارحامہن، اس چیز کو جو اللہ نے پیدا کی ہے ان کے پیٹوں میں، ان کن یؤمننا، کیونکہ اپنی عورت اپنے معاملات میں خود ہی عادلہ ہے، وہ خود ہی بتائے گی کہ یہ 3 کرا ہو چکے ہیں کہ نہیں، اس لیے ان کے لیے اسپیشل حکم آیا کہ کہیں مرد کے ساتھ ضد میں آ کر اپنے ان ایام کو چھپانے کی کوشش نہ کرنا۔ وَإِن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تم مومنہ ہیں، اللہ اور آخرت کو مانتی ہیں۔ حالانکہ آپ نے پڑھا تھا عبادت کی تفصیلات تو زیادہ ہیں، اول اور آخر کو بیان کر دیا، درمیان کو قیاس پر چھوڑ دیا۔ یہ اللہ کی ساری باتیں مانی اور دن آخرت کو سامنے رکھا۔ وَبُعُولَتُهُنَّ حَقُّ بِرَدِّهِنَّ، ان معاملے میں دیکھتے رہو، چاہے جتنی لڑائی زیادہ ہو گئی ہیں، ان کے خامد زیادہ حق رکھتے ہیں ان کو لوٹانے کا، فی ذالک، اس مدت میں، لیکن شرط یہ ہے ان
اصلاحا، اگر وہ مرد بھی بندے کے بچے بنے، ان ارادو اصلاحا، اگر وہ اصلاح اور سلوک سے رہنا چاہیں تو پھر عورتوں کو چاہیے کہ تھوڑا بہت غصہ ختم کر دیں. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان عورتوں کے حق میں بھی اسی طرح ہے مردوں کے ذمہ، الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جس طرح عورتوں کے ذمہ ہے مردوں کے حق میں، جس طرح مردوں کے حق میں عورتوں کے ذمہ ہے نا کچھ دستور کے موافق، اسی طرح عورتوں کے حق میں بھی مردوں کے ذمہ بہت کچھ ہے. اس کو بھی اللہ نے حکم بھی بنایا اور تاکید مزید بھی بتا دی کہ عورتوں کے لیے مزید ہے. مردوں کے حقوق بیان ہو رہے تھے تو اتنی تاکید نہیں کی، جبکہ عورت کا حق بیان ہونے لگا تو تاکید کی. اس کا مطلب ہے مرد موزور نہ بنے. اللہ نے ان کو حکمران بنایا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے، ہماری سرائکی میں کہتے ہیں کوئی داڑھی ہاتھے دے دیتا کاپنی گری دی جی. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَاتٌ، اور مردوں کو عورت پر فضیلت حاصل ہے. فضیلت کا یہ معنی نہیں ہے مرد مرد ہی رہیں خدا نہ بن جائیں، ورنہ واللہ عزیز، یہ دو صفتیں بھی ان 6 احکام کا شکوک کا حصہ بنے گی. واللہ عزیز، مرد مرد ہیں خدا نہیں ہیں، ان کو خیال آنا چاہیے اللہ بھی ہم پر زبردست موجود ہے، اور اللہ بات بات پر تو نہیں پکڑے گا، اس وقت پکڑے گا جب اس کی حکمتوں کا تقاضا آئے گا. یعنی جب تمہارا گناہ نقطہ عروج تک پہنچ جائے گا نا، پھر پکڑ ایسی آئے گی کہ پھر معافی کی کوئی صورت تمہارے پاس بچے گی نہیں. لا یستطیعون توصیہ، کیونکہ ایسی پکڑ بھی کبھی آتی ہے بندے کو چیخنے کی بھی اجازت نہیں ملتی جی. واللہ عزیز حکیم، اسی لیے جی گھر کے معاملات میں اتنا شیر بن کر رہنا ہے، نہ تو ان کے اوپر زیادتی ہونے پائے اور نہ ان کی تربیت غلط ہونے پائے اور نہ ان کے احسانات بولنے پائیں. اتنی زیادہ تاکیدات اللہ کریم اس مقام پر پڑھائیں گے، اور پڑھانے والے کا بھی حق ہے، پڑھنے والے کا بھی حق ہے اس موقع پر بیان ہونے والے الفاظ کو زائد ہی نہ شمار کریں. اتنے الفاظ ہیں ساروں کو پرزور تاکید کے ساتھ بیان کریں. دیکھو ابھی آپ نے پیچھے پڑھا قدموا لانفسکم، مطلب تو ہوئی ہے، واتقوا اللہ مطلب تو ہوئی ہے، واعلموا انکم ملاقوہ مطلب تو ہوئی ہے. تینوں الفاظ کا مفاد مستفاد ایک ہی تھا، تینوں آیتوں سے فائدہ ہونے والا مقصد تو ایک ہی تھا، لیکن اللہ نے ان کو 3 کیوں بنایا یہاں پر. اسی طرح ان اللہ یحب التوابین، اس کو اللہ نے یہاں کیوں لگایا جی؟ تو اس لیے یہ ساری تاکیدات در تاکیدات. ابھی یہاں کیا، ابھی آگے حکم شروع ہو رہے ہیں، وہاں دیکھنا اللہ تاکیدات سے بھری ہوئی گفتگو کیسے کرتے ہیں. حیران ہو گئے اس مقام کو دیکھ کر کہ الاحکام التدبیریہ، اس کو کہتے ہیں جی تدبیر المنزل. تدبیر المنزل کا یہ سیٹ اپ یاد رکھنا آپ کو تمام اشکالات سے حل کروا دے گا. ورنہ پچھلے اور اگلے احکام جو جدلیاں ہیں نا ابھی آپ نے پڑھے، ان احکام کو ملا کر ان احکام کے ساتھ جوڑ جاڑ کر ان ساروں کو بعض جگہ پر تدبیر منزل کہہ دیا جاتا ہے. لیکن اشکال جو کہ تو کھڑے رہیں گے پھر آپ نکل نہیں سکیں گے، پھر میں کچھ نہیں کہہ سکوں گا آپ کا. لہذا وہ احکام جدلیہ تھے، اور یہ جدل کی خاص قسم التدبیر فی المنزل، اسی لیے ان کا نام رکھا احکام التدبیریہ. وہ 4 قسم کے تھے، یہ 4 ہیں ٹوٹل، وہ 4 قسم کے تھے اور یہ ٹوٹل 4 ہیں، اور 4 کے اندر بھی 2 شکیں ہیں، اور ہر شک مشتمل ہے 6 امور پر، اور تاکیدات تو بہت زیادہ ہیں. 33 سے کم از کم زیادہ ہیں جو تاکیدات میں نے گنی ہیں. چلیں جی، یہ 2 حکم پورے ہو گئے. الطلاق مرتان سے انشاءاللہ کل